آج میں لائی ہوں عیشا گل کے ناول لبوں پہ ٹہری دعا ہو تم کی 85 ایپیسوڈ۔ آج چھٹی کا دن تھا تب یاگا فارس دیر تک سونے کا شغل فرما رہے تھے۔ کیوں تو وہ چھٹی کی روز بھی جلد اٹھ جایا کرتے تھے، مگر آج شاید نیند پوری کرنے کے موڈ میں تھے۔ وہ تو سو رہے تھے مگر ایزل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور مسلسل ان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد اسے سکون کی گھڑیاں نصیب ہوئی تھی، ورنہ تو اس چہرے نے اسے ستائے ہی رکھا تھا۔ خدا کا شکر ہے آپ مجھ سے راضی ہو گئے، پتہ ہے کتنی تکلیف میں تھی میں۔ وہ آگے ہوئی اور ان کے چہرے پہ انگلیاں پھیرتی بولی۔ آغا فارس تھوڑا سا کسمسائے تھے۔ مجھے لگا آپ میرا یقین کریں گے ہی نہیں، وہ ہولے سے بول رہی تھی۔ مجھ سے آپ کی ایسی شدت بھری ناراضگی سہل نہیں ہوتی آغا، پلیز آپ آئندہ مجھ سے یوں خفا مت ہونا۔ وہ ان کے چہرے سے چہرہ جوڑ کی اور رونے والے لہجے میں بولی۔ نہیں ہوں گا میری جان۔ تبھی اسے اپنی بات کا جواب ملا اور ساتھ ہی اس کی کمر کی طرف بازوؤں کا ہار باندھا گیا۔ وہ جاگ چکے تھے تبھی جب وہ ان کے پاس آئی اور انہیں چھونے لگی۔ آپ ہر بار ایسا کہتے ہیں مگر پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اس بار تو آپ نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ چونکی بالکل نہیں تھی، سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھتی شکوہ کناں انداز میں بولی۔ اس بار وجہ بھی تو بہت بڑی تھی ایزل، میں نہیں رکھ پایا خود پہ کنٹرول، اور تم نے کیوں مان لیا تھا کہ میں تمہارا یقین نہیں کروں گا؟ ہاں، غصے میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا مگر یقین تو آ گیا تھا نا تم پہ۔ بس تمہیں احساس دلانا چاہ رہا تھا تاکہ تم آئندہ مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ۔ نہیں چھپاؤ گی نا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ جو کچھ دن بہت تنگ کیا نا تمہیں، اس کے لیے سوری ایزل۔ انہوں نے کل کی طرح آج بھی معافی مانگی۔ کیا یاد کریں گے؟ جائیں، معاف کیا، وہ اٹھلا کر احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ تھینکس بیبی، انہوں نے اس کے خود پہ جھکے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ویسے آج آپ جناب کا بستر سے اٹھنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ 12 بج رہے ہیں۔ ایزل نے 12 پہ زور دیا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھے۔ واٹ 12؟ حیرت ہے میں آج اتنی دیر تک سوتا رہا۔ وہ واقعی حیران نظر آ رہے تھے۔ جی ہاں، اور اب آپ کو ناشتے کے بجائے ڈائریکٹ لنچ ہی ملے گا۔ اٹھ جائیں، میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں۔ اس نے انہیں بیڈ سے بھی اٹھانا چاہا کیونکہ اس کے اپنے پیٹ میں بھی چوہے ناچ رہے تھے۔ کیا بناؤ گی آج میرے لیے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ جو آپ کہیں۔ اس نے پسند ان پہ چھوڑی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تم آرام کرو۔ یاد ہے نا کچن کے پاس گزرنے سے بھی منع کیا تھا تمہیں، مگر کل بھی تم نے کیک اور کھانا اور نہ جانے کیا کیا بنا لیا۔ انہوں نے مہینہ بھر پہلے کی لگائی پابندی یاد دلائی۔ آگا میں اکیلی تھوڑی نہ کروں گی کوکنگ، مینا اور ظہیر ساتھ ہی ہوں گے اور میں بہت دھیان سے کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے اجازت چاہی یہ بول کر کہ تب تو وہ اکیلے تھی، اب ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی ہوں گے اور اس بار وہ احتیاط کرے گی۔ اچھا تم منہ ہاتھ دھو کے جاؤ، میں بھی بات لے کر کچن میں آ کر تمہاری ہیلپ کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے رات کو کی تھی۔ ایزل نے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں محترمہ، میں کوئی روٹیاں نہیں بنانے والا۔ انہوں نے فوراً سے ہاتھ اٹھائے۔ مگر مجھے تو آپ کے ہاتھ سے بنی دل والی روٹی کھانی ہے، بنا دینا پلیز۔ وہ دانستہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح چپکتی یوں بولی تاکہ وہ منع ہی نہ کر پائیں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ پورا گھر مجھے روٹیاں بناتا دیکھے؟ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ رات میں کس نے دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کسی نے نہیں، بروقت جواب آیا۔ تو آج بھی کوئی نہیں دیکھے گا، مسئلے کا حل پیش تھا۔ لیکن کوئی لیکن وکے نہیں، مجھے آپ کے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے تو بس کھانی ہے، وہ انہیں ٹوک کر 2 ٹوک انداز میں بولی۔ شرم تو نہیں آتی اپنی شوہر سے روٹیاں بنواتے ہوئے؟ انہوں نے اسے کچھ شرم دلانی چاہیے۔ شرم تو نہیں، ہاں ڈھیر سارا پیار ضرور آتا ہے، وہ فلائنگ کس ان کی طرف اچھالتی بولی۔ رکو ذرا، تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف اس حرکت کا جواب دینے کو اس کی طرف لپکے ہی تھے جب وہ فٹ سے بیڈ سے اتر گئی۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، تب تک آپ سوچ لیں کہ آج آپ نے مجھے کس شیپ کی روٹی بنا کر کھلانی ہے۔ آج بھی آپ نے مجھے دل دینا ہے یا کچھ اور؟ میں بس ابھی آئی، وہ مزے سے کہتی واش روم چلی گئی۔ دل تو ایک ہی تھا ایزل، جو رات تمہیں دے دیا، اب تو کچھ نیا سوچنا پڑے گا۔ وہ مسکرا کر بولتے خود بھی بیڈ سے اتر کر سلیپرز پیروں میں رستے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگے کہ انہیں بات لینا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی نور؟ ارحم لان میں بیٹھا سوزین کو یہاں سے وہاں چکر لگاتا فون پہ کسی سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ کب سے اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں تھا، اور جب وہ رابطہ منتقل کر کے اس کے روبرو آ کر بیٹھی تو ارحم پوچھ بیٹھا، ایزل سے؟ سوزین کا موڈ کافی خوشگوار لگ رہا تھا، شاید ایزل سے بات کر کے۔ ایزل؟ وہی چھٹکی سی لڑکی؟ سوزین اور بھلا کس ایزل سے بات کر سکتی تھی، مگر پھر بھی ارحم بولا، وہ بھی شرارت سے۔ اتنی بھی چھٹکی نہیں ہے وہ، سوزین نے اس کی بات کی تردید کی۔ مجھے تو وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی لگتی ہے، بالکل اپنی خالہ کی طرح۔ ارحم کو واقعی وہ خالہ کی طرح بچی ہی معلوم ہوتی تھی۔ پہلی بار دیکھنے پہ بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ خالہ بڑی ہو کر کچھ ایسے ہی لگے گی۔ اپنی خالہ؟ سوزین ہولے سے بڑبڑائی۔ چہرے کی خوشگواریت لمحوں میں انکا ہوئی کہ خالہ آج بھی ان کی اپنی تھی یا غیر ہو چکی تھی۔ ویسے پورے گھنٹے سے کیا باتیں ہو رہی تھی جو مجھ پہ نظر کرم کرنا بھی غیر اہم ہو گیا۔
ارحم اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا مگر کوئی تبصرہ نہ کیا، جانتا تھا حالانکہ بات شروع کی تو پھر لمبی ہی ہو جائے گی اور سوزین کی خوشگواریت کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی باتیں کی کہ آدھی سے زیادہ تو میں بھول ہی گئی۔ وہ واپس اپنے موڈ میں آتی بولی کہ ایک آدھ تو یاد ہی ہوگی نا۔ تم ہم خواتین کی باتیں جاننے میں اتنا انٹرسٹ کیوں رکھتے ہو؟ سوزین نے مشکوکیت سے پوچھا۔ کیونکہ اس بیبی ایزل کی وجہ سے تم مجھے کب سے اگنور کر رہی تھی، اور ہم نے برجستگی سے بولا۔ بیبی نہیں ہے وہ، انفیکٹ اب تو ایک بیبی کی ماما بننے والی ہے، کتنی خوش قسمت ہے نا۔ سوزین کو اس لمحے اپنی محرومی کا شدت سے احساس ہوا اور ہم نے اس کا مرجھانا واضح محسوس کیا۔ سوزین کی آنکھوں میں نمی کی چمک بھی اسے صاف نظر آئی اور ہم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے کی پور سے سہلانے لگا۔ یہ اسے تسلی اور امید دلاتا احساس تھا۔ کچھ کم خوش قسمت تو میں بھی نہیں، وہ بولا تو کوئی دکھی اور مایوسی بھری بات نہ کی، بلکہ حالانکہ ذکر کی طرح اس ذکر کو بھی دبا گیا۔ وہ کیسے؟ پوچھا گیا۔ وہ ایسے کہ میرے پاس بھی ایک بہت پیارا بیبی ہے جس پہ میں جان چھڑکتا ہوں۔ وہ سوزین کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کون ہے وہ؟ سوزین کو تو کوئی اور ہی خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی زندگی میں کوئی بچہ تو نہیں۔ آف کورس تم، وہ مسکرا کر بولا تو سوزین نے بھی ساختہ سانس کی تھی۔ تو مجھ پہ جان چھڑکتے ہو تو یہ میری خوش قسمتی ہوئی، لیکن جس روز تمہاری محبت کہیں اور بڑھ گئی تو مجھ سے زیادہ بد نصیب شاید کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات اس کے منہ سے پھسل گئی اور مقابل کو متحیر کر دی۔ کیا مطلب اور مقصد ہے اس بات کا؟ ارحم سنجیدہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت میں کسی اور کا عمل دخل ہو گیا تو مجھے دیا پیار اور احساس کسی اور کے ساتھ بھی بانٹنے لگی تو، اور مقصد یہ کہ مجھے خوف ہے ایسا ہونا چاہے۔ اس نے مطلب و مقصد دونوں بیان کیے۔ تمہیں آخر ہو کیا ہے نور؟ ہم کبھی بنا ان شک و شبہات اور بدگمانیوں کے بھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر بار تم کوئی نہ کوئی بات بیچ میں لا کر موڈ خراب کر دیتی ہو یار۔ ارحم کا موڈ واقعی خراب ہوا۔ اس بار اس نے سوزین کو کسی قسم کی وضاحت نہ دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی ہوگا۔ کوئی نہیں ہوگا میری محبت میں شریک۔ جبکہ اس کے منہ سے یہ سب سننے کی مطمئنی بیٹھی وہ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر خود اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگی۔ شاید میں نے غلط بات کر دی، تم صحیح کہتی ہو، مجھے شاید کچھ ہو گیا۔ جب بولتی ہوں تو تمہارے چہرے کے تاثرات میرے لفظوں سے خرخت ہو جاتے ہیں۔ بس لڑائی کی کسر رہ جاتی ہے، ورنہ بحث تو اب ہر روز کا ہی معمول بن گئی ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہے نا، تو میں کوشش کروں گی اب کم بولا کروں۔ نہ جانے اسے ارحم کا احساس ہوا تھا یا یہ ہفکی میں کہا گیا تھا۔ ایسے کیسے چپ ہو جاؤ گی تم؟ میرے پاس تمہیں سننے کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ تمہاری چپ تو مار ہی ڈالے گی یار مجھے۔ ارحم جذبات سے لبریز انداز میں بولا تو سوزین کا اس کے آخری لفظوں پہ دل ڈوبا۔ وعدہ کرو کہ تم چپ نہیں رہو گی، تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کرو گی، جو چاہے کہو گی، پھر چاہے ہماری بحث ہو یا لڑائی، مجھے منظور ہے، بس تم کبھی چپ نہ کرنا۔ اس نے التجا کی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ارحم کہ تمہاری نور کی آواز کبھی تمہاری سماعتوں سے الگ نہیں ہوگی۔ سوزین بلا اس کے جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچاتی، وہ جھٹ سے اس کے منشا کے مطابق بول اٹھی تھی۔ تھینکس نور۔ ارحم نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگا کر چوما۔ اب زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے والے موڈ میں آ جاؤ۔ سوزین کا دل ڈاواڈول سا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ارحم کے ان جذبات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتی، اس نے خود ہی اپنے شکوک سے خوف کھا کر جلدی سے بات بدل دینا چاہی۔ جو حکم۔ تو جناب، پہلے والے موڈ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مسز فارس سے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ پھر وہی سوال۔ اس کا جواب میں تمہیں دے چکی ہوں ارحم۔ کب دیا؟ تم نے صرف اس بات کا جواب دیا کہ وہ بیبی نہیں ہے۔ ارحم کو خوب یاد تھا ایزل واقعی بچی نہیں ہے، انفیکٹ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ سوزین کو اس سے اپنی پہلی ملاقات کے آخری مرحلے میں ہوئی باتیں یاد آئیں، کیسے ایزل نے اسے ارحم کے متعلق سمجھایا تھا۔ کبھی پالا پڑا ہے تمہاری اس دوست سے تو دیکھوں گا میں بھی کہ کتنی سمجھدار ہے وہ۔ ارحم غیر سنجیدگی سے ہنسا تھا۔ دیکھ لینا مجھے صحیح قرار دو گے۔ اس بات پہ بھی وہ ہنس پڑا۔ اچھا اب چھوڑو اپنی دوست کو اور اپنے ہسبینڈ کے پاس آ کر بیٹھو۔ ارحم کب سے اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اب وہ آئی تھی تو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت نکلا جا رہا تھا۔ پاس ہی تو بیٹھی ہوں، اور بالکل برابر بیٹھی تھی اس کے۔ یہاں آ کر بیٹھو نا، ارحم نے نئی فرمائش کر ڈالی۔ اسے اپنے تھائی پہ بیٹھنے کا کہا۔ ارحم پاس ہی تو بیٹھی ہوں تمہارے۔ سوزین پھر سے وہی بات بولی۔ اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو؟ متانت سے بولا۔ اس کی اس بات کا اشارہ گود میں نہ بیٹھنے کی طرف تھا۔ تم بھی نہ ارحم، لو آ گئی۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کو اس کی گود میں آ بیٹھی تو وہ دل کھول کر مسکراتا اس کی لٹوں کو سلجھانے لگا۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے خود کی طرف مبہوت سے انداز میں تکتا پا کر سوزین نے پوچھا۔ کچھ سوچ رہا ہوں، وہ پوچھ سوچ انداز میں بولا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوزین نے اس کے گلے میں بازو وا کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کیوں نہ کہیں گھومنے چلیں۔ بیٹھے بیٹھے اسے گھومنے پھرنے کا خیال گزرا۔ اس وقت دل نہیں چاہ رہا ارحم، اتنا بڑا گھر ہے، یہیں گھوم لیتے ہیں نا۔ سوزین ہنستے ہوئے بولی تو ارحم بھی اس کی بات پہ ہنس پڑا۔ ارے بدھو، میں ہالی ڈیز پہ جانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو نہیں، کام کا برڈن ذرا کم ہو جائے پھر کہیں کا پلان کرتے ہیں۔
ارحم نے اپنا مطلب واضح کیا کہ وہ کچھ دنوں کی انجوائمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ سوزین نے اشتیاق سے پوچھا۔ جہاں تم کہو۔ ارحم نے جگہ کی پسند کا معاملہ اس پہ چھوڑا۔ ارحم، ہم پاکستان میں ہی گھومیں گے۔ میں نے تو ابھی تک پاکستان کا 5% بھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہ ہم نارڈرن ایریاز کی طرف چلیں؟ وہ پوری دلچسپی لے رہی تھی اس ٹاپک میں۔ ضرور چلیں گے، تم ایک لسٹ بنا لینا، تمہیں کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے۔ لمبی چھٹی پہ چلیں گے، جتنا چاہو گھومنا۔ ارحم اس کی چہک اٹھنے پہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ سوزین کی اداسی ہی تو دور کرنا چاہتا تھا اسے کہیں گھمانے لے جائے تاکہ اس کے اندر کی وحشت کم ہو۔ سارا وقت گھر بیٹھے جو الٹی سیدھی سوچیں اپالتی رہتی تھی، اس سے رہائی دلوا سکے۔ ویسے ہم جائیں گے کب؟ اس کا دل چاہ رہا تھا آج کل میں ہی نکل پڑے۔ اس پورے مہینے تو کافی مصروف رہنے والا ہے تمہارا بیچارہ شوہر، اگلے مہینے دیکھیں گے۔ وہ بیچارگی بھری صورت بنا کر بولا۔ جب ابھی جانا ہی نہیں تو ذکر ہی کیوں کیا؟ سوزین نے منہ بسورا۔ ارے میری جان، ابھی تو اس لیے بتایا تاکہ تم اپنا مائنڈ بنا لو، اور لسٹ بھی۔ وہ ہنسا۔ لمبی چھٹی پہ نکلیں گے سو سارا پلان کر کے جائیں گے، نکلنے کے بعد تو نہیں سوچیں گے نا۔ سو یہ 1 مہینہ تم سوچو کہ کہاں کہاں جانا ہے، اور پیکنگ میں بھی وقت لگے گا، ہر جگہ کا موسم مختلف ہوگا۔ وقت تو واقعی درکار تھا مگر اتنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو جہاں جہاں میں بولوں گی وہاں لے کر جاؤ گے۔ سوزین اتنے لمبے انتظار پہ راضی ہوئی۔ وعدہ رہا، پسند تمہاری ہو گئی اور لے کر میں جاؤں گا۔ اس نے جھٹ حامی بھری۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ پرجوش سے بولی۔ اینڈ آئی ایم سو ہیپی، تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سوزین کو کتنے عرصے بعد اس نے یوں چہکتا پایا تھا۔ اس کی بات پہ سوزین کے لب فوراً چمٹے۔ کسی تیسرے کا وجود اس لمحے یاد آیا۔ شک کی دیوار پھر سے بیچ میں سرک آئی۔ یہی دیوار تھی جس کے سبب وہ چہکنے بھول گئی تھی، مجھے صرف حالہ نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میری خوشی کا اظہار کرنے پہ تم یوں چپ سی ہو جاؤ گی تو میں کرتا ہی نہ۔ سوزین کے ایک دم سے گمسم ہو جانے پہ وہ بولا۔ ایسا نہیں ہے ارحم، وہ جلدی سے بولی۔ تو پھر کیسا ہے نور؟ نہ جانے تمہیں ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیا سوچتی رہتی ہو آخر تم؟ اس نے شکوہ کیا۔ میں کچھ نہیں سوچتی رہتی، تم بھی زیادہ مت سوچو، میں بہت خوش ہوں۔ وہ ارحم کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی، اسے اس ٹاپک سے ہٹانا بھی تو تھا۔ تمہاری خوشی بھی اب مجھے مشکوک لگتی ہے، شک پڑتا ہے سچی ہے بھی یا نہیں۔ ارحم کی سنجیدگی سے کہی گئی بات پہ سوزین نے بے ساختہ نظریں چرائیں، مگر اتنے قریب ہونے کے سبب ارحم اس کی یہ حرکت دیکھ نہ پایا۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ارحم؟ بلکہ کب سے تم بیٹھے ہی ہوئے ہو، اٹھو چلو واک کرتے ہیں، دیکھو کتنے مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ ارحم کو گو کہ یقین نہیں آیا تھا مگر پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایزل میڈم نے کون سی پھونک ماری ہے تمہارے کانوں میں جو آج تم اتنی ہلکی پھلکی فریش نظر آ رہی ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں آ رکی۔ کچھ نہیں، بس اس کی زندگی سے بھرپور آواز سن کے ہی اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت بولتی ہے وہ، اتنی پیاری باتیں کرتی ہے کہ کسی کا بھی موڈ فریش ہو جائے۔ سوزین ہنستی ہوئی بتانے لگی۔ آج عرصے بعد وہ اتنی دفعہ ہنسی تھی۔ تو تم بھی بولیا کرو نا، کیونکہ تمہیں سن کر میرا موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے۔ سوزین کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے وہ اسے ٹھہوکا دے کر بولا۔ تم سنتے ہی کہاں ہو آپ مجھے؟ سوزین کی زبان سے یہ شکوہ بے ساختہ ہو کر پھسلا تھا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ حالانکہ میرے پاس تمہیں سننے کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے؟ سب سے زیادہ میری سماعتیں جسے سنتی ہیں اور جسے سننے کی مطمئن رہتی ہیں وہ تم ہو نور، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ارحم بھی جوابی شکوہ کر کے۔ ایسا نہیں ہے، اور اب کیا شکوے ہی کرتے رہو گے؟ کوئی اور بات بھی کر لو۔ سوزین نے اب اس موضوع کو لپیٹنا چاہا۔ باتیں تو بہت ہیں میرے پاس، مگر صرف تمہارے ان گالوں کا خیال ہے جن پہ میری باتیں سن کر سرخی اتر آتی ہے اور یہ تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جاتی ہیں۔ سوچ لو، آج تو موسم بھی بہت قاتلانہ ہے، باتیں شروع ہوئیں تو پھر عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ کی پوچھ کو سہلا کر زمانی انداز میں بولا۔ ہر وقت تمہیں یہی سب سوچتا ہے کیا ارحم؟ کبھی تو باز آ جایا کرو۔ سوزین کی آنکھوں میں پہلے ہی حیا اتر آئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور ابھی سے تمہارے گال سرخ پڑنے لگے، اور رہا تمہارا سوال تو جناب، جب آپ میرے سامنے ہوتی ہیں تو اس بندہ ناچیز کو قربتیں بڑھانے کے سوا واقعی کچھ نہیں سوچتا۔ اس نے ایک بار پھر سے سوزین کو ٹھوکا دیا۔ کیا کر رہی ہو ارحم؟ گر جاؤں گی میں۔ اس بار ذرا زور سے تھا تبھی سوزین لڑکھڑا سی گئی۔ میں تمہیں ابھی تو کیا کبھی گرنے نہیں دوں گا میری جان، ارحم نے محبت پاش لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ایک بازو اس کی شانے پہ پھیلا دیا۔ دونوں کے قدم لان کے کنارے پہ رکے۔ اب یہاں سے انہیں یو ٹرن لینا تھا، مگر ارحم وہیں رکا اور سامنے لگے پودے سے ایک گلاب اتار کر اس کی طرف ہوا۔ تم جانتے ہو نا، خالہ کو پھول توڑنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ بات تم نے ہی سکھائی تھی اسے کہ پھولوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب انہیں ان کے ساتھیوں اور گھر سے دور کیا جاتا ہے، کہ اپنے ساتھیوں اور گھر میں سجے ہی اچھے لگتے ہیں۔ ارحم کو پھول توڑتا دیکھ سوزین قدرے حیران ہو کر بولی۔ جانتا ہوں نور، اچھی طرح جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے وہ سب یاد ہے جو خالہ سے کہا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اسے سمجھایا تھا کہ تکلیف کسی بھی انسان یا چیز کو پہنچائی جائے، تکلیف تو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ پھول واقعی پودے میں سجے ہی اچھے لگتے ہیں، انہیں اپنے گھر اور اپنوں سے جدا کیا جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔
ہم بھی تو اس دوری کا غم اٹھا کر دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنوں سے دوری کی تکلیف نہیں اٹھا سکتے تو کسی کو وہی تکلیف کیوں کر پہنچائے؟ ارہم پھول کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رک رک کر بول رہا تھا، مگر تم نے پہنچائی ہے تکلیف۔ سوزین کا اشارہ پھول کی طرف تھا۔ اس کی بات پہ ارہم ادھم سا مسکرایا۔ کچھ پھول اپنوں کے بیچ رہ کر بھی مرجھا جاتے ہیں نور، اور یہ پھول انہی میں سے ایک تھا۔ ایسے پھولوں کو الگ کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ غم نہ اٹھائیں۔ ارہم جب یہ بات بول رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کا درد پنہا تھا۔ اوہ، میں نے دیکھا ہی نہیں، سوزین نے اب غور کیا تھا۔ یہ وہاں تو نہیں، ممکن ہے یہاں کھل اٹھے۔ ارہم نے اپنی تکلیف پہ سر جھٹکتے ہوئے پھول کو سوزین کے بالوں میں ٹکا دیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بالوں کی خوشبو سے اس کی خوشبو بھی جاگ اٹھے۔ ہاں، خوشبو بھی مرجھا سی گئی تھی۔ میری خوشبو؟ سوزین زیر لب بڑبڑائی۔ اس پھول کی طرح لگتا ہے میری ذات بھی مرجھا گئی ہے اور میری خوشبو بھی دم توڑ چکی ہے۔ اس نے آزردگی سے سوچا۔ کیا ہوا؟ تمہیں میرا پھول دینا اچھا نہیں لگا؟ ارہم نے اس کی گمسم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تم نے پہلی بار مجھے پھول توڑ کر دیا اور وہ بھی مرجھایا ہوا، سوزین نے ہولے سے ہنستے ہوئے شکوہ کیا جو کہ مصنوعی تھا۔ شکر کرو نقلی پھول نہیں دیا۔ ارہم نے اسے ناشکری سے منع کیا اور پھر اپنی بات پہ خود ہی ہنس پڑا۔ تھینکس، سوزین نے آہستگی سے انگلیوں کی پوروں سے گلاب کی پتیوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ تھینکس ٹو یو میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میرے لیے یہ پھول کوئی وقت نہیں رکھتے کیونکہ میرا پھول تو تم ہو، سب سے نایاب، سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ مہک بھرا۔ ارہم نے سوزین کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں لگے گلاب کے ساتھ چہرہ ٹکا دیا اور پھر اپنے گلاب کا گال چوما۔ سوزین بس اس کے لفظوں کو اس لمحے سچ مانتی سرشار ہوتی گئی۔ ارے ارے آگا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگا فارغ اسٹڈی ٹیبل سے چند کاغذ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کو تھے جب ایزل جلدی سے بول اٹھی۔ کیا ہوا ایزل، ڈرا کیوں رہی ہو؟ بیکار کاغذات کا ڈھیر لگا پڑا ہے، بس انہیں ہی پھینک رہا ہوں۔ اس کے ایک دم سے بولنے پہ آگا فارغ کو لگا انہوں نے کچھ غلط کر دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ بیکار کاغذات؟ حد ہوتی آگا، یہ بیکار کاغذات نہیں بلکہ مووی کی ٹکٹس ہیں جو حارث بھائی نے ہمیں دی تھی۔ ایزل نے دیگر کاغذات کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ڈبکی وہ 2 ٹکٹس نکال کر ان کے سامنے لہرائیں۔ اوہو یار، یہ ان میں کیسے مکس ہو گئی؟ تم نے ہی رکھ دی ہوں گی یہاں۔ ویسے تمہارا کیا واقعی مووی پہ جانے کا ارادہ ہے؟ میں کیا سوچ رہا تھا، وہاں اتنی بھیڑ ہوگی، اتنے لوگ، کیوں نہ ہم گھر میں ہی کوئی رومانٹک سی مووی لگا کر دیکھ لیں؟ یہاں صرف تم ہوگی اور میں، صرف ہم دونوں۔ وہ بھولے بیٹھے تھے مگر ایزل کی یاد دلانے پہ انہوں نے گھر مووی دیکھنے کی تجویز پیش کی۔ اپنی سوچ اپنے پاس رکھیں، مجھے سینما جا کر ہی مووی دیکھنی ہے۔ ویسے بھی اتنے پیار سے تحفہ دیا ہے حارث بھائی نے، جسے آپ کچرے میں ڈالنے جا رہے تھے، اور اب اس پہ گھر کی مووی کو فوقیت دے رہے ہیں؟ وہ تیور دکھاتی بولی۔ ارے بھائی، میں کیوں کرنے لگا بے قدری؟ تم ہی لاپرواہی کی طرح ضروری چیزیں یہاں وہاں پھینک دیتی ہو۔ اور ہاں، یہ مووی کافی چیپ ہے، تمہارے دیکھنے والی نہیں، میں اکیلا جا کر دیکھ آؤں گا۔ اس طرح اس تحفے کی بے قدری بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایزل کو ڈانٹنے کے بعد آخر میں غیر سنجیدگی سے بولے تو ایزل کا تو منہ ہی کھل گیا۔ کیا کہا؟ آپ میرے بغیر دیکھیں گے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ آگا فارغ کے بال چپٹنے کی ہوئی جب وہ جلدی سے بچاؤ کی خاطر پیچھے ہٹے۔ یار تمہارا ہی تو سوچ رہا ہوں، میری اتنی معصوم شریف باحیا بیوی ایسی مووی دیکھ کر خراب ہی نہ ہو جائے۔ میرا کیا ہے، میں پہلے بھی کچھ کم خراب نہیں، تھوڑا مزید بھی ہو جاؤں گا تو خیر ہے۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے بولے، اس وقت تو آپ مجھے واقعی بہت فضول اور خراب انسان لگ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے حارث بھائی ہمیں کسی چیپ مووی کے ٹکٹس نہیں دے سکتے، صاف صاف بولیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا جانے کا۔ وہ منہ سر کر کہتی ٹکٹس کو مروڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکنے لگی۔ ارے ارے میری جان، اتنا غصہ؟ انہوں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو روکا۔ تم تو مجھے تنگ بھی نہیں کرنے دیتی، مذاق کر رہا تھا یار، انہوں نے اس کا پھولا چہرہ ہاتھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، اس نے ان کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا۔ بات کرنے کا ٹائم باقی نہیں ہے، جس مووی پہ تم کب سے بحث کر رہی ہو وہ اب سے 1 گھنٹے بعد شروع ہونے والی ہے اور ہم ابھی تک گھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کی توجہ وقت کی جانب مبذول کروانا چاہی۔ کیا کہا؟ میں بحث کر رہی تھی؟ ایک بار پھر سے ایزل کے تیور بدلے جبکہ آگا فارغ اپنی بات کہہ کے پچھتائے۔ انہوں نے تو اس کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا مگر اپنی ہی بات میں پھنس گئے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں بحث کر رہا تھا، بہت بولتا ہوں نا میں۔ انہوں نے سارا الزام خود پہ لیا۔ بہت فضول بولتے ہیں، ایزل نے لفظ فضول کا اضافہ کیا۔ اب کچھ کام کا بولو، انہوں نے اجازت چاہی۔ بولیں، احسان پر تاثرات میں اجازت دی گئی۔ 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس جو کہ تمہارے ریڈی ہونے میں ہی ختم ہو جائے گا، وہاں جا کر بھی ہمیں وقت لگے گا، شروع کی مووی تو نکل ہی جائے گی یار۔ انہوں نے اپنی طرف سے کام کی بات ہی کی تھی مگر ایزل کا اب کی تیسری بار منہ کھولا۔ میں ٹائم لگاتی ہوں؟ میں کرتی ہوں تیار ہونے میں 1 گھنٹہ برباد؟ وہ جب بڑے بینچ سے سختی سے اپنی طرف اشارہ کرتی بولی تو آگا فارغ کا جی چاہا اپنا سر پھوڑ ڈالیں۔ وہ پھر سے اپنی بات میں پھنس گئے تھے، اب اس سے بھی نکلنا تھا مگر ایک بات سے نکلنے کے بعد دوسری میں پھنس جاتے تھے۔ تم نے ٹھیک سے سنا نہیں ایزل، میں نے کہا کہ میں تیار ہونے میں گھنٹہ برباد کر دیتا ہوں، اس لیے مجھے جانے دو تاکہ جلدی سے ریڈی ہو کے آ جاؤں۔ انہوں نے دیر سے تیار ہونے کا الزام بھی اپنے ذات پہ لے لیا۔ کیا مطلب ہے کہ جانے دو؟ آپ کو پکڑ کے رکھا ہی کب ہے میں نے؟ الٹا آپ نہیں چھوڑے مجھے۔
ایزل نے تپی سے صورت بنا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غلط ملت بولتے جا رہے تھے، جس سے ایزل کا موڈ صحیح ہونے کے بجائے اور بگڑتا جا رہا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کا دل کرتا بھی کس کم بخت کا ہے۔ انہوں نے اب بہتر یہی جانا کہ ایزل کو پیار سے پہلا سے کر دیں، ورنہ کسی نہ کسی بات پہ بگڑتی ہی جائے گی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے بولے تو توقع کے مطابق ایزل کا موڈ وہیں بہتر ہو گیا۔ وہ مدھم سا مسکرا دی۔ اچھا، اب بس زیادہ ڈائلاگس مت چھاڑیں، جا کر تیار ہوں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ ایزل نے انہیں خود سے پرے ہٹایا۔ ٹائم کم نہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت کا اچھی طرح جواب دیتا۔ آغا فارس ایک ابرو چکا کر بولے۔ ان کا اشارہ اس کے انہیں پیچھے دھکیلنے کی طرف تھا۔ ٹائم کم نہ ہوتا تو میں بھی اچھی طرح بتاتی آپ کو۔ شکر کریں وقت نے بچت کروا دی آپ کی۔ وہ بھی دو بدو بولی تو آغا فارس اس شیرنی کے آگے فوراً بھیگی بلی بنے۔ شکر ہے۔ انہوں نے ہولے سے واقعی شکر کیا اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ ویسے یاد آیا، ہم حارث کے تحفے کو استعمال کرنے جا رہے ہیں، مگر محترمہ آپ کا تحفہ کہاں ہے؟ کل سے تو تم مجھے تنخواہی ہی جا رہی ہو۔ انہیں یاد آیا تو ایک دم سے پلٹے، اور ایک دم سے پلٹنے پہ ان کے پیچھے آتی ایزل کا سر ان کے سینے سے ٹکرا گیا۔ کون سا تحفہ؟ دے تو دیا تھا، وہ حیران ہوتی بولی۔ کب دیا؟ وہ اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے۔ کل جو آپ کے لیے اتنا خوبصورت سیٹ اپ کرایا، اور وہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اتنی محنت اور وقت لگا کر آپ کے لیے کیک بنایا، نہ صرف کیک بلکہ کھانا بھی بنایا، اور پھر اس شام کی جیسے تیار ہو کر آپ کی فرمائش پوری کی، وہ سب بھول گئے کیا آپ؟ اس نے انگلیوں پہ ایک ایک چیز کا شمار کرتے ہوئے بتایا۔ اس سب کے باوجود بھی میرا تمہاری طرف اصل تحفہ ابھی رہتا ہے، جو کہ مجھے ہر حال میں چاہیے، لیے بغیر بخشوں گا نہیں، تمہیں یہ یاد رکھنا۔ آغا فارس تو کل سے اپنے تحفے والی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور ایزل بھی ٹھیٹ بنی انکار پہ انکار کیے جا رہی تھی۔ اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، مگر ابھی تو آپ ریڈی ہو کر آئیں۔ اتنا ٹائم نہیں تھا، ورنہ ایزل اس پہ بھی بحث کر لیتی۔ اس بارے میں رات میں بات کروں گا، وہ بھی تفصیل سے، بھولنا مت۔ وہ رات کا ٹائم مقرر کرتے واش روم چلے گئے۔ تحفہ تو میں آپ کو دوں گی آغا، مگر اس طرح نہیں، ایزل مسکرا کر کہتی وارڈروب سے ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ حالہ گڑیا بس کر دو، میں تھک گیا ہوں، اور کتنا بھگاؤ گی مجھے؟ التمش حالہ کو لیے قریبی پارک میں آیا ہوا تھا اور پچھلے 10 منٹ سے حالہ کو پکڑنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مگر پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ حالہ ہاتھوں میں آنے کو ہی نہیں دے رہی تھی، اور اس کی خوشی دیکھتے ہوئے التمش بھی دانستہ اپنی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا، مگر اب وہ واقعی تھکنے لگا تھا۔ آدھے پارک کا چکر تو اسے پکڑتے پکڑتے ہی التمش کا لگ چکا تھا، جبکہ وہ شاید پورا چکر لگوانے کے چکروں میں تھی۔ اوفو آمش بابا، آپ تو اتنی سی دیر میں ہی تھک گئے، بہت ویک ہیں آپ تو۔ آپ کو پتہ ہے میرے ڈیڈ بہت اسٹرانگ ہیں، وہ میرے ساتھ 10 بار اس پورے پارک کا چکر لگا سکتے ہیں۔ میرے ڈیڈ مجھے پکڑتے ہوئے بالکل نہیں تھکتے، میں جتنی بار بولوں اتنی بار میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب وہ آ جائیں گے تو آپ دیکھنا کہ وہ میرے ساتھ کتنا بھاگتے ہیں۔ حالہ التمش سے چند قدموں کی دوری پہ رکتی اسے بتانے لگی کہ ارحم اس کے ساتھ کتنی بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے وہ خود تو خوش ہو رہی تھی، مگر التمش کو تکلیف سے نواز چکی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ ٹھہرا، وہ بس ٹھہرا ہی رہ گیا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے مسلسل حالہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ذرا سا رکا تو اسے ویک ہونے کا تانا مل گیا، یعنی وہ جتنا بھی کر لیتا اس کا نام ہمیشہ ارحم سے نیچے ہی رہنا تھا۔ تعریف ہمیشہ ارحم کی ہونی تھی، دل میں ہمیشہ ارحم نہیں بسنا تھا، اس کا کیا بھلا کے یاد بس ارحم کی محبت و وقت کو ہی رکھنا تھا۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، واقعی تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ اس تکلیف پہ ضبط کر گیا۔ کس نے کہا کہ میں ویک ہوں؟ دیکھنا، ابھی آپ کے ساتھ اس پورے پارک کا راؤنڈ لوں گا، اور آپ کو بھی 2 منٹوں میں پکڑ لوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتا اس کی طرف لپکا تو حالہ اس کا ارادہ بھانپتی جلدی سے آگے کو بھاگی۔ التمش نے بھی اپنی سپیڈ بڑھا دی، اور جیسے ہی وہ حالہ کے قریب پہنچ کر اسے پکڑنے کا ہوا، سامنے سے آتی کسی لڑکی سے اس کی زوردار ٹکر ہوگی۔ اوہ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولا، اور گھٹنوں کے بل اس کے روبرو زمین پہ بیٹھتا پوچھنے لگا۔ حالہ بھی یہ دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ آئی ایم فائن، وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس لڑکی نے سر اٹھا کر اپنی خیریت بتائی، پارک میں جگمگاتے ایک کمکمے کی روشنی میں اس کا چہرہ عیاں ہو گیا۔ مہجبین تم؟ التمش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ارے ماہی آنٹی آپ؟ حالہ بھی چہک کر بولی تھی۔ سامنے بیٹھی مہجبین نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ بھی اس وقت؟ التمش اسے یہاں دیکھ کر تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا، تبھی پوچھنے لگا۔ میں بس یوں ہی بوتیک سے گھر جا رہی تھی تو سوچا کچھ دیر یہاں چکر لگا کر تازہ ہوا کھا لوں، سو بس گاڑی روکی یہاں چلی آئی۔ اس نے سوچا سمجھا جواب دیا، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بوتیک سے نہیں بلکہ سیدھا گھر سے یہاں آئی تھی۔ نیلم کی نرمین سے کال پہ بات ہو رہی تھی۔ نیلم نے التمش کا حال چال دریافت کیا تو نرمین نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور اس وقت حالہ کو لیے فلاں پارک گیا ہوا ہے، سو بس وہ بھی چلی آئی۔ التمش سے ملنے کو جی بے تاب جو ہو رہا تھا، سو خود کو روک نہ پائی اور گھر میں تازہ ہوا کا بہانہ کرتی پارک چلی آئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ پارک اس کے گھر سے 3-4 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔
ڈرائیور تو اس وقت تھا نہیں، سو پیدل ہی چلی آئی، جس میں اسے تقریباً 10 منٹ لگ گئے، وہ بھی اسی لیے کہ وہ سپیڈ سے چل کر آئی تھی۔ یہاں آ کر اسے پہلے تو مایوسی ہوئی کہ اتنی دیر میں وہ لوگ کہیں گھر تو نہیں لوٹ کے، مگر پھر 10 منٹ بعد ہی اسے التمش اور حالہ نظر آ گئے، اور جب وہ نظر آئے تو وہ دانستہ اس سے ٹکرا گئی۔ کیسا اتفاق ہے؟ التمش نے اس ملاقات کو اتفاق کا نام دیا۔ اتفاق نہیں، پلان، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ التمش اسے بڑبڑاتا دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا اب یہیں بیٹھی رہو گی کیا؟ کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں؟ چلو آؤ اٹھو۔ التمش خود کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے بھی اٹھانا چاہا، جبکہ وہ اس کے بڑھائے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ یہیں بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے کیا؟ اسے ابھی بھی بیٹھا دیکھ کر التمش نے شرارت سے پوچھا تو مہاجبین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ماہی آنٹی، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ حالہ کو بھی اس کی فکر ہوئی۔ نہیں گڑیا، میں ٹھیک ہوں۔ مہاجبین نے مسکرا کر اسے بے فکر کیا۔ آپ کو پتا ہے آمش بابا مجھے کب سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پکڑ نہیں پا رہے۔ حالہ مہاجبین کے سامنے شرارت سے بولی۔ آپ کے بجائے آپ کی ماہی آنٹی کو جو پکڑ لیا آپ کے بابا نے۔ التمش بھی مہاجبین کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا تو مہاجبین نے جھیمتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے واپس کھینچا۔ سو تم یہاں واک کرنے آئی ہو؟ التمش نے دوبارہ پوچھا تو وہ گھبرائی کہ کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اور جلدی سے بولی تو چلو پھر کرو واک، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، انفیکٹ میری چھٹکی بھی ہمارا ساتھ دے گی، لیٹس گو حالہ۔ کھیل کو ٹاٹا بائے بائے کروا کر التمش نے حالہ کو واک کرنے کا کہا، جبکہ مہاجبین یہ سوچ کر ہی مسکرا دی کہ التمش اس کے ہم قدم ہوگا۔ آج موسم کتنا خوشگوار ہے نا؟ مہاجبین دلکش ہواؤں کو خود پہ محسوس کرتی بولی۔ ہاں، اور ساتھ بھی۔ التمش نے جن لفظوں میں اتفاق کیا وہ مہاجبین کو جھٹکا دیکھ کر روک کے وہ حیرت سے التمش کو تکنے لگی۔ ایسے حیران ہو کر کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنی ہونے والی مسز سے ہی ایسا کہہ رہا تھا، کون سا کسی باہر والی سے فلرٹ کر رہا ہوں؟ وہ شانے اچکا کر بولا تو اس کی بات پر ہونے والی مسز پہلے تو مزید سٹپٹا گئی اور پھر شرما گئی۔ کیسے آرام سے وہ ایسی باتیں بول جاتا تھا، تمہاری یہی شرم دیکھنا چاہتا تھا۔ التمش کا کہہ بلند ہوا تو وہ مزید چھیم کے نظریں اٹھانا دشوار ہوا، اس کی جھکی نظروں کے سبب بھی اسے اپنے پیروں کے قریب کچھ نظر آیا اور پھر اس کی چیخ بلند ہوئی، وہ اچھل کر ایک طرف ہوئی اور التمش کے بازو سے جا لگی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ساتھ ساتھ التمش اور حالہ بھی گھبرا گئے۔ وہ کیڑا، وہ خوف زدہ سے کیڑے کی جانب اشارہ کرتی بولی تو اس کے ڈرنے کی وجہ معلوم ہونے پر التمش ایک دم زور سے ہنسا۔ تم کیڑے سے ڈر رہی ہو؟ سیریسلی؟ اس چھوٹے سے کیڑے سے جسے میری بیٹی ہاتھ میں پکڑ کر ایک پھونک سے اڑا دے؟ اسے نہ جانے کیوں اتنی ہنسی آ رہی تھی، جبکہ مہاجبین بس ڈرتی ہوئی التمش کی دوسری جانب چلی آئی تھی۔ ڈرے مت ماہی آنٹی، میں ابھی اس کو بگاتی ہوں۔ اور حالہ التمش کی بات پہ پوری اترتی واقعی پاؤں سے ٹھوکر مار کر کیڑے کو دور اچھال گئی۔ لیں، چلا گیا دور، اب آپ ریلیکس ہو جائیں۔ حالہ فرضی ہاتھ جھاڑتی بولی تو مہاجبین نے رشک سے اسے چھٹکی کو دیکھا جو رتی بھر بھی خوف نہیں کھاتی تھی ان کیڑے مکوڑوں سے، جبکہ اس کی تو اپنی جان چونٹی جتنے کیڑے کو دیکھ کر ہی نکل جاتی تھی۔ یہ ہوئی نا بات میری بریو گرل، التمش نے اسے شاباشی دی۔ اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مہاجبین نے حالہ کو شاباشی دیتے التمش کو اب کی اپنی طرف ہنسی دبا کر دیکھتے ہوئے پایا تو پوچھا، پتہ ہے میں اکثر سوچتا تھا کہ التمش تمہاری قسمت میں تو یقیناً کوئی دبنگ قسم کی بیوی لکھی ہے، مگر اب وہ سوچ غلط ثابت ہو گئی۔ تم دبنگ تو نہیں، البتہ دبکو قسم کی ضرور ہو۔ وہ ہنسا تو پھر ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ مہاجبین خجالت سے مسکراتی اس کی ہنسی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ نہیں ہوں میں آپ کی اور حالہ کی طرح بریو، وہ دکھی پن سے بولی۔ نہیں ہو تو بن جاؤ، کوشش کرو اس ڈر کو ختم کرنے کی، خیر نہ بھی کرو تو میں اور حالہ تو ہے نا تمہارے ساتھ، تمہیں ان کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے۔ کیوں حالہ؟ التمش نے لمبا چوڑا لیکچر دینے کی بجائے مختصر سا سمجھایا اور پھر شرارت پہ اترا۔ جی ماہی آنٹی، میں اور آمش بابا ہیں نا؟ حالہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی بولی تو التمش ایک بار پھر سے ہنس پڑا۔ اڑا لے میرا مذاق، وہ ناراض ہوتی آگے بڑھ گئی۔ ارے آنٹی تو ناراض ہوگی آمش بابا۔ حالہ کو فوراً اس کی ناراضگی کی فکر ستائی۔ آپ کی ماہی آنٹی کو آپ کے آمش بابا یوں چٹکیوں میں منا لیں گے؟ وہ بے فکری سے بولا۔ مگر وہ کیسے؟ حالہ نے تجسس لیے پوچھا تو التمش نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر گھاس والے ایریا میں جا کر وہاں سے ایک گلاب کا پھول توڑ لایا۔ حالہ کو یوں پھولوں کا توڑنا پسند نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ آ جاؤ میرے ساتھ، اسے اپنے ساتھ آنے کا بول کر وہ تیز قدم اٹھاتا مہاجبین کے برابر چلایا۔ اپنے پہلو میں کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ رکی اور گردن ٹیڑھی کر کے برابر دیکھنا چاہا، مگر تبھی التمش اس کے روبرو چلایا اور اسے فوراً سے گلاب پیش کیا۔ التمش کو ایک دم سے سامنے آتا دیکھ وہ ہڑبڑائی اور پھر گلاب دیکھ کر آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی اتر آئی۔ کیا وہ واقعی اسے گلاب پیش کر رہا تھا یا یہ اس کی جاگتی آنکھوں کا خواب تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ہنسنا چاہیے تھا یا نہیں، مگر میں نے تمہارا مذاق بالکل نہیں اڑایا، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اگر تمہیں برا لگا ہو تو سوری۔
اس نے ایک کان بھی پکڑا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کو وہ خود سے منہ پھیرتا نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کو ناراض کر کے اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں التمش، آپ پلیز یوں معافی مت مانگیں۔ مہاجبین نے جلدی سے اس کا کان کو تھاما، ہاتھ نیچے کیا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اس نے سچ ہی بولا تھا، وہ تو بس یوں ہی مصنوعی ناراضگی جھاڑ رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے قبول کرو، میں تو تبھی یقین کروں گا۔ اس نے گلاب اس کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ قبول ہے۔ وہ دل و جان سے اسے قبول کر گئی، تو جس انداز سے یہ دو الفاظ ادا کر کے اس نے قبول کیا، وہ انداز التمش کو بہت بھایا۔ لو مان کی تمہاری ماہی آنٹی، اب خوش؟ وہ حالہ سے بولا تو مہاجبین کا چہرہ اس سے لمحے مرجھا گیا۔ تو کیا وہ محض حالہ کی خاطر اسے منا رہا تھا؟ دل میں ایک دم سے کچھ ٹوٹا تھا۔ مہاجبین، اس کی مرجھائی صورت دیکھ کر وجہ بھام کر التمش نے اسے آہستگی سے پکارا۔ جی؟ وہ بھی آہستگی سے بولی۔ تم یوں ناراض مت ہوا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پورے دل سے یہ بات کہی تو مہاجبین کے زخمی دل پہ جیسے کوئی مرہم سا لگا۔ اس کی غلط فہمی جھٹ سے دور ہوئی۔ میں نہیں ہوں گی اب سے ناراض۔ وہ کھل اٹھی تھی، بالکل اس گلاب کی طرح، جبکہ اس کی بات پہ کچھ کم کھلا تو التمش بھی نہیں تھا۔ فوراً سے اس کی بات مانتی یہ لڑکی اسے اور بھی اچھی لگی۔ اور مجھ سے بھی ناراض نہیں ہوگی نا؟ حالہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی، وہ حالہ کے گال پہ چٹکی بھرتی بولی تو حالہ کھلکھلا اٹھی۔ بھائی ناراضگی ختم ہو گئی، اب چلو تھوڑی واک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر کو چلتے ہیں۔ التمش نے مداخلت کی اور پھر تینوں باتیں کرتے ہوئے پارک کا ایک راؤنڈ لینے کے بعد گیٹ تک چلے۔ ماہی آنٹی، آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ ہمارے گھر؟ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے حالہ نے اسے بھی آفر کرائی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ جھجک لیے بولی۔ کیوں؟ منگنی کے بعد کیا ہم نے تمہارے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے؟ التمش اس کا اصل گریز سمجھ کر بولا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس اچھا نہیں لگتا یوں اس طرح سے جانا۔ اسے سمجھ نہیں کہ کیا کہے، یوں شادی سے پہلے وہ بھی بنا گھر والوں کو بتائے وہ کیسے اپنے ہونے والے سسرال میں اٹھا کے چلی جاتی، وہ بھی ہونے والے شوہر کے ساتھ۔ او کم آن ماہی، تم کس زمانے میں رہ رہی ہو؟ تمہیں اچھا لگے نہ لگے، ہمیں تو لگے گا نا، کیوں حالہ؟ التمش اس کا گریز جانتا تھا، تبھی اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ مہاجبین اس کے ماہی کہنے پہ اپنی بے ساختہ ہوتی مسکراہٹ کو بر وقت روکنے لگی۔ کتنا اچھا لگا تھا اسے التمش کے لبوں سے اپنا یہ نام، جبکہ التمش نے اتنا لمبا نام لینے کے بجائے سوچا اسے حالہ کی طرح ماہی کہہ کے ہی پکار لیا کرے۔ آمش بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں آنٹی، چلے نا؟ حالہ نے پھر سے اصرار کیا۔ ابھی تو نہیں حالہ، ابھی مجھے گھر جانا ہے، ماما پاپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں پھر آؤں گی۔ انفیکٹ آپ آنا میرے گھر، آپ ایک دفعہ بھی نہیں آئیں، آپ آنا مجھے اچھا لگے گا۔ مہاجبین نے رسانیت سے انکار کر دیا، کیونکہ گھر میں تو وہ تازہ ہوا کا بول کر آئی تھی، تو گھر جا کر کیا بولتی کہ تازہ ہوا کھاتے کھاتے سسرال پہنچ گئی۔ وہ گھر والوں کو بنا بتائے یا پوچھے یوں اپنے ہونے والے سسرال جانے میں کافی جھجک رہی تھی۔ کیا ہم جائیں گے ماہی آنٹی کے گھر؟ حالہ نے فوراً سے التمش کی طرف دیکھا۔ بہت جلد، ابھی تو آپ گھر چلو، ماہی تمہیں ڈراپ کر دوں؟ التمش نے حالہ کو امید دلانے کے بعد مہاجبین سے پوچھا۔ نہیں، میں یہیں سے پیدل چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی 10 منٹ کا ہی تو راستہ ہے۔ مہاجبین کے پاس گاڑی نہیں تھی، مگر وہ چونکہ پیدل آئی تھی اور گھر بھی قریب تھا، سو اس سے انکار کر دیا۔ ارے تم پیدل آئی ہو، وہ بھی اس وقت؟ گاڑی میں کیوں نہیں آئی؟ التمش کو یہ جان کر اچھا نہ لگا کہ وہ رات کے وقت پیدل اور اکیلے یہاں چلی گئی۔ ڈرائیور آج ہی چھٹی پہ گیا ہے، اس نے اکیلے اور پیدل آنے کا سبب بتایا۔ تو تم خود ڈرائیو کر کے آ جاتی نا؟ مشورہ دیا گیا۔ وہ دراصل مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، مطلب آتی ہے مگر گزارے لائق، بلکہ اس سے بھی رہی گزری۔ وہ یوں سر جھکا کر بولی جیسے ڈرائیونگ نہ آنا کوئی جرم ہو۔ اوہ ہاں، میں نے بھی سنا ہے تمہاری ڈرائیونگ سکلز 0 سے تھوڑا سا ہی اوپر ہیں۔ وہ مذاقن بولا تو مہاجبین کو خود کے لیے افسوس ہوا کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ التمش کو مہاجبین کے گھر والوں سے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈرائیونگ میں بالکل مہارت نہیں رکھتی، سو وہ اسے اکیلے ڈرائیو پہ نہیں جانے دیتے۔ مہاجبین کو ڈرائیونگ کا شوق تو نہ تھا، مگر باپ سے تھوڑی بہت سیکھ رکھی تھی، صرف تھوڑی بہت۔ لانگ ڈرائیونگ سے میں خود بھی احتیاط کرتی ہوں، پر اتنا ڈسٹینس تو طے کر ہی سکتی ہوں، مگر پھر بھی قریبی جگہوں کے لیے ابھی اجازت نامہ آج تک نہیں ملا۔ مہاجبین کو شرمندگی بھی ہوئی تھی کہ کاش مزید وقت لگا کر اچھے سے ڈرائیونگ سیکھ لی ہوتی۔ میرے خیال سے تو تمہیں شارٹ ڈرائیونگ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تب تک جب تک تم پراپر سکلز نہ لے لو۔ بائی دا وے، میں تمہیں ڈرائیونگ کلاسز دے سکتا ہوں۔ التمش نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اسے قدرے حیران کیا۔ آپ مجھے سکھائیں گی ڈرائیونگ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ میری ہونے والی مسز کو مجھ جیسے پرو ڈرائیونگ تو آنی ہی چاہیے۔ ابھی میں آپ کا ڈرائیور بننے کو تیار ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ شادی کے بعد یہ ڈرائیور آپ کو ہر وقت اویلیبل ہو، سو آپ کو اپنے لیے مہارت تو حاصل کرنی ہی ہوگی۔ التمش شریر پن سے بولا تو عادت کے تحت مہاجبین شرما گئی۔ اس کی شرم دیکھ کے التمش کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ یہ شرمیلی سی سادہ سی پیاری سی لڑکی اسے بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ تو پھر ڈن ہوا، کل سے شام 6 سے 7 میں تمہیں ڈرائیونگ کلاسز دیا کروں گا، ریڈی رہنا۔
وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی خاموشی بھری خوشی اور شرماہٹ سے التمش کو اس کا جواب مل گیا تھا کہ وہ اسے ڈرائیور کے طور پہ قبول کرنے میں راضی ہے۔ میں نے اگر ڈرائیونگ میں آپ کو تنگ کیا تو برا تو نہیں مانیں گے؟ آپ تو مہارت رکھتی ہیں، جبکہ مجھے بس گزارے لائق بھی نہیں آتی۔ ماجبین تھوڑی سی کنفیوز تھی، اب اسے کنفیوز ہونے لگ گئی۔ یہ کنفیوژن کل کے لیے بچا کر رکھو، اور ہاں، اچھے برے کا تو میں نہیں جانتا، مگر تمہیں اس ٹیسٹ میں پاس کر کے ہی دم لوں گا۔ مجھے امید ہے چند دنوں میں ہی تم بہترین ڈرائیور کی حیثیت اختیار کر لو گی، بہت جلد سب سیکھ جاؤ گی تم۔ التمش نے اس کو اعتماد دیا تاکہ وہ خود کو اس سے کمتر محسوس نہ کرے اور اس میں ہمت پیدا ہو سیکھنے کی اور گھبراہٹ انکا ہو۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میں چند دنوں میں آپ جیسے بہترین ڈرائیور کہلانے لگ جاؤں گی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے اپنے سکھانے پر بھی اور تمہارے سیکھنے پر بھی۔ وہ پورے یقین سے بولا تو مہاجبین کو اس کا یقین سیدھا دل کو جا کے لگا۔ اسے اس شخص کے یقین کے سبب خود پہ مان سا ہوا۔ ویسے تم نے ابھی مجھے بہترین ڈرائیور کہا اور بالکل ٹھیک کہا۔ 10 سال اسپین میں کوئی 50 بار ریسیں لگائی ہیں اور ہمیشہ کامیاب ٹھہرا ہوں۔ آج بھی ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں، مگر کرتا نہیں، کیونکہ پاکستان کی ٹریفک کے حالات تو تمہیں پتہ ہی ہیں۔ آخر میں وہ غیر سنجیدگی سے کہہ کر ہنس دیا، جبکہ اس کی ہنسی میں کھونے والی لڑکی روبرو کھڑی تھی۔ آمش بابا، آپ کار ریسنگ کرتے تھے؟ کب سے چپ کڑی حالہ نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ ہاں حالہ، کبھی کیا کرتا تھا، اب تو عرصہ ہوا یہ کام چھوڑ دیا۔ اب نہ کرتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب کرتا تھا تب موت کا خوف بھلائے بیٹھا تھا، بس جیت کا جنون، واہ واہ کی چاہ اور مقابل کی ہار کا جوش چڑھا رہتا تھا۔ مگر اب یہ خوف ہر لمحہ سوار رہتا ہے سر پہ۔ وہ بولا تو اب کی اس کا لہجہ افسوس اور آزردگی بھرا تھا، جو مہاجبین نے واضح محسوس کیا۔ اس کی اپنی ماضی سے کوئی اچھی یادیں نہیں جڑی تھی، یہ تو وہ واضح کر چکا تھا۔ اس پہ تب ہی مہاجبین اس کا افسوس سمجھتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میرے ڈیڈ اور ماما کو ریسنگ کرنے والی لڑکی اور لڑکا بہت برے لگتے ہیں۔ ماما نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک دوست کار ریسنگ کے دوران مر گئی تھی۔ حالہ عادت کے تحت اپنے ماں باپ کا ذکر لے بیٹھی، مگر یہاں قابل غور بات موت اور ریسنگ سے ناپسندیدگی تھی۔ حالہ کی بات سن کر التمش لمحے بھر کو ساکت سا رہ گیا، کیونکہ جس لڑکی کی حالہ بات کر رہی تھی وہ لڑکی التمش کے ساتھ ریسنگ کے دوران ہی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ التمش کو تو جیت مل گئی، مگر وہ لڑکی اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ اس لڑکی کی موت کے بعد سے ہی التمش نے ریسنگ سے توبہ کر لی تھی۔ کیا ہوا التمش؟ گمسم سے التمش کو کھویا دیکھ مہاجبین نے اسے پکارا۔ کچھ نہیں۔ حالا چلو بیٹا، اب چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، دادا جان آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کو جا کر پڑھائی بھی کرنی ہے۔ وہ چونکا اور مہاجبین کو جواب دینے کے بعد حالا سے بولا، اوپس، میں تو بھول ہی گئی تھی، آج تو دادا جان نے مجھ سے سبھی بکس کا اورل ٹیسٹ لینا تھا۔ دادا جان سوچیں گے کہ حالا جان پوچھ کر چلی گئی۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتی بولی، دادا کی بھلک کر چڑیا، وہ ایسا کچھ نہیں سوچیں گے، انہیں پتا ہے کہ حالا پڑھائی سے بالکل نہیں بھاگتی۔ ہاں، بس اپنے آمش بابا کو بہت بھگاتی ہے، قسم سے آج تو تھکا دیا آپ نے۔ وہ بھی حالا کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا بولا، مگر آپ پھر بھی ہار گئے۔ وہ ٹھینگا دکھاتی بولی، مجھے ہر وہ ہار منظور ہے جس میں میری بیٹی کی جیت ہو۔ وہ حالا کو باہوں میں اٹھا کر اس کی گال پہ بوسہ دینے کے بعد بولا تو اس بات اور پیار پہ پاس کھڑی مہاجبین مسکرا دی۔ ماما کہتی ہیں کہ التمش سے مجھے محبت کیسی ہوگی، نہ جانے وہ اندر سے کیسا ہے کیسا نہیں۔ کاش وہ یہ سب دیکھا کریں جو میں دیکھتی ہوں، اتنے پیار کرنے والے اتنے پیارے شخص سے مجھے محبت کیسے نہ ہو۔ مہاجبین سوچ کر مسکرا دی۔ آگا اٹھ جائے نا، آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ 8 بج رہے تھے اور آگا فارس ابھی تک سو رہے تھے۔ اٹھ جائے نا، آج کل آپ کو اتنی نیندیں کیوں چڑھی ہوئی ہیں؟ اٹھیں اور جائیں آفس۔ اس نے اب کے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے ایزل، اٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، ابھی سونے تو یار۔ وہ نیند میں بولتے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اور کتنا سونا ہے؟ 8 تو بج چکے ہیں، اب کیا 12 بجے آ کر اٹھنا ہے، آفس نہیں جانا کیا؟ وہ ان کا بازو کھینچ کر ان کا رخ اپنی طرف کرتی بولی، کیا اٹھتے ہی آفس کی رٹ شروع کر دیا، چلا جاؤں گا، بس کرو۔ وہ اکتائے، ایک تو تم آدھی رات تک مجھے پورے کراچی میں خوار کرتی رہی ہو، اوپر سے گھر آ کر بھی چین نہیں لینے دیا، رات کے 4 بجے تک میرا سر کھاتی رہی ہو، اور اب صبح اٹھتے ہی بھی شروع ہو گئی۔ جاؤ، مجھے نہیں جانا آفس۔ وہ عزت سے تنگ پڑے ہوئے تھے، فوراً سے کشن کان پہ رکھ کے، کل ذرا سے سیر کیا کروا دی مجھے آپ نے، آپ تو احسان ہی جتانے لگ گئے۔ وہ کشن والی حرکت پہ جبڑے بھینچتی بولی، ذرا سی؟ آگا فارس حیرت سے پوری آنکھیں کھولتے کشن پھینک کے اٹھ بیٹھے۔ ذرا سی نہیں میری جان، شام 6 سے رات کی 2 بجے تک کی طویل ترین سیر تھی آپ کی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولے، پہلے تمہیں 2 گھنٹے کی مووی دکھائی، پھر تمہیں 8 بجے ڈنر کروایا، 9 بجے تم مجھے کھینچ کر اپنے پسندیدہ کیفے میں لے گئی، جہاں تم نے طرح طرح کی چاکلیٹ لاوا کیک، نٹس، پیسٹریز، شیک اور ڈونٹ سے اپنی اس ٹینکی کو فل کیا۔ اس کے بعد تم نے شاپنگ کی فرمائش کر ڈالی، اور میرے بس کہنے کے باوجود بھی تم ہر دکان کی ہر چیز ہی خریدتی چلی گئی۔
میں ملکہ کے پیچھے بس غلام بنا ان کے بیگز اٹھاتا رہا، مگر ملکہ کا دل پھر بھی نہ بھرا۔ آخر کار 12 بجے ملکہ نے شاپنگ سے ہاتھ کھینچ لیے اور مجھے لگا میری سنے گی، مگر نہیں، ابھی مجھے کہاں سکون نصیب ہونا تھا۔ مال سے نکلتے ہی تم نے گول گپے کھانے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ تمہارے پسندیدہ گول گپے کی دکان تک کا سفر کرتے ہوئے ایک تو وہیں بچ گیا۔ آخر 2 بجے تم نہ صرف گول گپے بلکہ مزید اوٹ پٹانگ چیزیں کھا کر گھر جانے کی نیت سے گاڑی میں بیٹھی، وہ بھی میرے باقاعدہ ہاتھ جوڑنے پر۔ گھر آ کر بھی تم نے مجھے چین نہیں لینے دی۔ مجال ہے جو اپنی شاپنگ میرے سامنے سجائے مجھ سے تبصرے کروانے سے باز آئی ہو۔ معافی تو مجھے دوسری بات ہاتھ جوڑنے پر ہی ملی، ورنہ تمہارا ارادہ تب بھی مجھے بخشنے کا نہیں تھا۔ آغا فارس بنا سانس لیے ایک ہی سانس میں بولتے چلے گئے، ایک ایک کر کے انگلیوں پہ اسے اس کی رات کے سر انجام دیے کاموں کی لسٹ سناتے رہے، جبکہ ہیزل ہکا بکا انہیں سن رہی تھی۔ اب اگر میں سکون سے سو ہی رہا ہوں تو سونے تو نہیں یار، کیوں اٹھا رہی تھی؟ وہ اس کی لٹکی صورت دیکھ کر مزید بولے، آپ آپ تو مجھ سے بات ہی مت کریں، اب مجھ سے تنگ ہے نا آپ؟ تو ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، رہیں آپ سکون سے یہاں، کریں جی بھر کے اپنی نیندیں پوری۔ ایزل بھرئی آواز میں کہتی اپنی ٹمٹماتی آنکھیں لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اٹھی تو آقا فارس کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو ایزل؟ رکو۔ وہ بھی فوراً سے اٹھے اور اس کے پیچھے لپ گئے، مگر وہ نہ رکی۔ ایزل میں تو مذاق کر رہا تھا یار، رکو تو صحیح۔ اس کے قریب پہنچی اور کمرے کا دروازہ پار ہونے سے قبل ہی اسے روک لیا۔ اگر یہ مذاق تھا تو کائنڈلی مجھ سے ایسا مذاق مت کیا کرے، وہ رکھائی سے بولی۔ اور ویسے بھی اسے مذاق نہیں، احسان جتانا اور شدید اکتانا کہتے ہیں، اکتا چکے ہیں نا آپ مجھ سے، جانتی ہوں میں۔ وہ سچ میں رو دینے کو ہوئی۔ ارے ارے میرا بیبی، رونے مت لگ جانا پلیز۔ اس سے قبل اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے، انہوں نے آنکھ کے کنارے سے ہی انہیں اپنی پورے میں چن لیا۔ کیسے سوچ لیا تم نے کہ میں تم سے اکتا سکتا ہوں؟ ارے میری جان، میں خود سے تو اکتا سکتا ہوں، مگر تم سے نہیں، اور نہ ہی میں کوئی احسان جتا رہا تھا۔ میں تو بس تم سے اتنی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میں کل رات سے بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے تھوڑی دیر اور سو لینے دو۔ اس کے علاوہ کیا مانگ رہا تھا تم سے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں مکید کرتے بولے۔ تو پھر کیوں ایک ایک کر کے گنوا رہے تھے سب کچھ؟ اور تو اور آپ نے یہ بھی بولا کہ میں اس ٹینکی کو فل کرنے میں لگی تھی۔ ایزل نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گنوا تو بیگم اس لیے رہا تھا کیونکہ آپ نے ذرا سی سیر کہہ کے میرا میٹر واقعی گھما دیا تھا۔ رات بھر مجھے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں چکرا کر رکھ دیا تھا، یعنی پورے 10 گھنٹے مجھے ہلکان کرنے کے بعد تم اگر ذرا سی سیر کہو گی تو میں تو تمہاری یادداشت واپس لاؤں گا ہی۔ وہ صراحتاً بولے، دیکھا دیکھا آپ پھر سے وہی بات کر رہے ہیں، بہت مسئلہ ہوا ہے نا آپ کو؟ تو ٹھیک ہے، آئندہ نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ کہیں بھی، نہیں کروں گی کوئی بھی فرمائش۔ ایزل جو چپ ہوئی تھی پھر سے رو پڑی اور دھمکی بھی دے ڈالی، نہیں نہیں پلیز، اب نہیں کہتا کچھ بھی۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بولے، تمہیں جہاں جانا ہے، جب بھی جانا ہے، جتنی دیر کے لیے بھی جانا ہے، میں لے کر جاؤں گا، اور جو بھی لینا ہے میں لے کر دوں گا، جو بھی کھانا ہے میں کھلاؤں گا، ہر فرمائش بنا اف کیے پوری کروں گا، آپ معاف کر دو پلیز۔ انہوں نے اپنے دونوں کان پکڑے، ان کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ایزل کو رحم آ ہی گیا۔ کر دوں گی معاف، مگر ایک شرط پر۔ اس نے شرط رکھی۔ ہر شرط منظور ہے تمہاری۔ انہوں نے بنا سنے ہی منظوری دے دی۔ آج آپ آفس سے چھٹی نہیں کریں گے، اس نے آرڈر دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ آج تمہیں مجھے آفس بھیجنے کی اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑائی، مجھے کیا، آپ جائیں یا نہ جائیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ بلا وجہ چھٹی کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ کچھ تو چھپا رہی تھی۔ کہیں میرے پیچھے سے ذرا سی سیر کو تو نہیں نکلنا جو مجھے نکالا جا رہا ہے؟ وہ شرارت بھری مشکوکیت سے بولے، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ شک کیوں کر رہے ہیں مجھ پہ؟ کیونکہ تم مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہو، اس لیے کر رہا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ، مجھے گھر سے نکالنے کی اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو تمہیں؟ انہوں نے بھی اس کی طرف ہمیں اچکا کے استفسار کیا۔ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بولے جا رہے ہیں آپ کو نہیں جانا تو مت جائیں، وہ نروٹھے پن سے کہتی بیڈ پہ جا بیٹھی۔ اچھا بابا، نہیں کرتا شک، نہیں کرتا کوئی سوال جواب، جا رہا ہوں آفس۔ اب خوش؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلے آئے اور ایزل واقعی خوش ہو گئی۔ واہ جناب، اتنی خوشی! ایسا لگ رہا ہے جان چھوٹ رہی ہے مجھ سے۔ انہوں نے بھی اس کا کھلتا چہرہ دیکھا۔ کیا فضول بات ہے یہ، وہ غصہ آئی۔ بات تو صحیح کی ہے میں نے، اب تم خود ہی غصہ کر کے اصل سبب چھپا رہی ہو۔ وہ اسے ٹھوکا دے کر بولے، زیادہ باتیں مت بگاڑیں اور جا کر تیاری کریں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، تیار تو تبھی ہوں گا جب تم مجھے یقین دلاؤ گی کہ تم واقعی ناراضگی ختم کر چکی ہو، کیونکہ منہ تو تمہارا ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ جب تک مکمل تسلی نہ ہو جاتی وہ اس کے پاس سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ کوئی منہ نہیں بنا ہوا میرا، وہ اسی لہجے میں بولی، حالانکہ منہ تو میرا بننا چاہیے۔ آغا فارس بولے، کیوں جی، کس خوشی میں؟ اس نے تڑک کے پوچھا۔ میرا گفٹ نہ ملنے کی خوشی نہیں، بلکہ دکھ میں، انہوں نے شکوہ کیا۔ اور کتنی گفٹ چاہیے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، کیا مطلب ہے کہ اور کتنے؟ پہلے کتنے دیے ہیں جو اور کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے اس سے زیادہ حیرت ظاہر کی۔ میں نے آپ کے لیے اتنا پیارا سیٹ اپ کیا، آپ کے لیے میں نے
ہاں ہاں پتہ ہے، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بنایا، کھانا بنایا اور خود کو بھی سجایا۔ آغا فارس اسے بیچ میں ٹوکتے بولے، مگر میں نے کہا تھا نا کہ اس کے باوجود بھی مجھے اصل گفٹ درکار ہے۔ وہ اپنی ضد پہ قائم تھے کہ گفٹ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ اصل گفٹ کون سا ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں، میڈم نے پوچھا۔ ارے بھائی، جیسے حارث نے دیا ویسے ہی تم بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اس نے کم از کم تمہاری طرح کیک پہ تنخواہ تو نہیں دیا۔ یہ کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کی نیکسٹ برتھ ڈے پہ دے دوں گی۔ اس پہ جتنا کر دیا اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولی، تم اتنی کنجوس تو کبھی نہیں تھی ایزل۔ انہوں نے اسے کنجوسی کا تانا دیا۔ آپ بھی اتنے ڈھیٹ کبھی نہیں تھے۔ ارے نہیں ملا اس بار گفٹ تو کوئی ہونی تو نہیں ہوگی، مگر نہیں، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اس نے بھی جواباً انہیں ڈھیٹ قرار دیا۔ تم نے اتنا کچھ کیا میرے لیے، مگر بس ایک گفٹ ہی نہ لے سکی۔ تب نہ صحیح کل جو اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی، تبھی لگے ہاتھ مجھ غریب کے لیے بھی کوئی ایک آدھ چیز پکڑ لیتی، مجھ پہ بھی نظر کرم کر لیتی، مگر نہیں، تمہیں تو مجھے گفٹ دینا ہی نہیں۔ انہوں نے مصنوعی طنز کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یہ گفٹ کے پیچھے مجھ سے لڑے ہیں؟ گفٹ چاہیے نا تو دے دوں گی، اب سر مت کھائیں میرا اور جائیں جا کر رہتی ہوں۔ وہ اکتا کر بولی اور ہتھیار ڈال دیا۔ یہ ہوئی نا بات، ویٹ کروں گا تمہارے گفٹ کا، آج کل میں ہی مل جانا چاہیے مجھے۔ وہ گفٹ دینے والی رضامندی پہ لڑائی یہیں پہ روکتے، خوشی خوشی پلٹ کے۔ توبہ ہے، آگا تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ ان کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑاتی وہ ہولے سے ہنستی۔ سر میں نے آپ کے کہے کے مطابق انہیں تمام بریفنگ دے دی ہے، کوئی پوائنٹ مس نہیں کیا، سب کچھ ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے۔ فاریہ آگا فارس کے پیچھے پیچھے آتی بول رہی تھی۔ اوکے، میرے لیے چائے لاؤ اور اس کے بعد مختار صاحب کی سیکرٹری سے رابطہ کر کے ملاقات کا دن فائنل کرو۔ آگا فارس نے آج چائے نہیں پی تھی کہ ایزل کو آج انہیں آفس بھیجنے کی جلدی پڑی ہوئی تھی۔ جلدی میں وہ خراب گھڑی ہی پہن آئے تھے۔ یہ گھڑی کل خراب ہو گئی تھی، انہوں نے ایزل سے دوسری گھڑی نکالنے کا کہا تھا، مگر وہ بھول گئی۔ سوچا آفس جاتے ہوئے بدل لیں گے، مگر ایزل کی مچئی افراتفری کے سبب خود بھی بھول گئے اور یہی پہن آئے۔ فاریہ سر ہلاتی پلٹ گئی جبکہ وہ اپنے روم میں چلے آئے۔ انہوں نے آتے ہی آفس کا راؤنڈ لیا تھا، سب ورکر سے بات چیت کی کہ انہیں یہاں کام کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ وہ اکثر یوں راؤنڈ لے کر سب سے پوچھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جن کو مسائل تھے ان کے مسائل کے متعلق مینیجر سے ڈسکشن کی۔ فاریہ سے آج کے پورے دن کا ورکنگ شیڈیول جانا اور روم میں آنے کے بعد اب جب عادت کے تحت وال کلاک کے بجائے کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھا تو بے ساختہ مسکرا کر رہ گئے، کیونکہ سوئی وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی جہاں کل تھی۔ ایک تو یہ لڑکی بھی نہ۔ وہ سر جھٹکتے وال کلاک پہ وقت دیکھتے اپنی کرسی پہ آ بیٹھے۔ بس مجھے گھر سے بھگانے کی ہی پڑی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میری کوئی بات سن لے۔ اب جا کر کہوں گا کہ تمہیں گھڑی نکالنے کا کہا تھا تو معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہے گی، او آغا سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ اس کی معصوم شکل امیجن کرتے ہنس پڑے۔ ویسے بیگم جان آج اتنی اتاولی کیوں ہو رہی تھی؟ مجھے آفس بھیجنے کو؟ ضرور اس نے میرے پیچھے کہیں جانا۔ ابھی وہ اندازہ لگا ہی رہے تھے کہ سامنے نظر پڑتے ہی زبان وہی گنگ ہو کر رہ گئی، آنکھیں ایک جگہ ٹکی تو پھر ہٹنا ہی بھول گئی۔ ان کے سوال کے جواب سامنے ہی موجود تھا اور اس جواب کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کی حالت میں رہے۔ آنکھیں مل کے دوبارہ کھول کر دیکھا کہ کہیں ان کا وہم تو نہیں، ہو بہو وہی چیز کیسے ہو سکتی ہے، مگر نہیں، آنکھیں کھولنے کے بعد بھی وہ چیز سامنے موجود تھی، اور وہ چیز تھی وہی فریم جسے برسوں سے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کی انہیں عادت پڑ چکی تھی۔ وہی فریم جس میں ہیزل کی تصویر ہوتی تھی، وہی فریم جو ٹوٹ چکا تھا، مگر اب وہی ان کے سامنے ہو بہو اسی حالت میں موجود تھا۔ کیا یہ سچ میں موجود ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے چھو کر بھی یقین کرنا چاہا تو ہاتھ واقعی اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ فریم جس کے ٹکڑے وہ کچرے کی نظر کر چکے تھے کہ وہ نکیلے اور نقصان دہ تھے، مگر وہ بیٹس، وہ نام اور تصویر انہوں نے سنبھال رکھی تھی۔ مگر آج وہی تصویر، وہی نام، وہی بیٹس، وہی صحیح سلامت فریم پہ سجے دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو سرے سے ہی اندازہ نہیں تھا آج آفس میں ایسا زبردست سرپرائز ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو تم اسی لیے آج مجھے آفس بھیجنے کو بے صبری ہو رہی تھی؟ انہیں جب سمجھ میں آئی تو بے ساختہ ایزل پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے بے ساختہ فریم کو ہاتھوں میں لیا اور اسے الٹ پلٹ کر کے ایک ایک جگہ سے دیکھنے لگے۔ کہیں بھی کوئی فرق نہیں تھا، انہیں یوں گمان گزرا جیسے کہ وہی فریم ہے اور اسے کبھی کوئی دراڑ تک نہ آئی ہو۔ ان کی انگلیاں خود بخود ایزل کی تصویر پہ پھرنے لگیں اور تبھی ان کی سماعتوں میں تقریباً 1.5 مہینہ قبل کی باتیں گونجی۔ جانتی ہو، کچھ سال پہلے تم نے میرے آفس کی ٹیبل پہ ایک فریم سجایا تھا اور حق سے کہا تھا کہ یہ یہیں رہے گا۔ مجھے یاد ہے آقا، آپ سے جڑی کوئی بھی بات بھلا کیسے بول سکتی ہوں؟ وہ فوراً سے بولی، وہ فریم ٹوٹ گیا یار۔ وہ شدید رنج سے بولے تو ایزل نے ایک دم سے ان کی سینے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ فریم ٹوٹ گیا؟ کتنا دکھ لگا تھا اسے یہ جان کر، ان سے زیادہ تو وہ اداس ہو گئی تھی۔ ایزل میں پھر سے اس تصویر کو بالکل اسی حالت میں وہاں سجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی خواہش بیان کی تھی اور آج ایزل نے چپکے سے ان کی خواہش پوری کر دی تھی، جس پہ ان کا جی چاہ رہا تھا ابھی اسی وقت جا کر ایزل کو باہوں میں بھر کر اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے انہیں ایک بیش قیمت تحفہ لوٹا دیا۔ وہ تصویر کہاں ہے آقا؟ کیا کرو گے اس کا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ سینے سے لگا کر رکھوں گی اپنے۔ تو یعنی اس لیے اس نے وہ تصویر مانگی اور سینے سے وہ اپنے نہیں بلکہ ان کے لگانا چاہتی تھی؟ تو اسی لیے تم میرے تحفہ مانگنے پہ یوں ٹال مٹول کر رہی تھی کیونکہ تم نے مجھے اس متاع عزیز سے نوازنا تھا۔ او ایزل میری جان،
آغا فارس نے محبت پاش نگاہوں سے ایزل کی محبت سے بنائے اس تحفے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے منہ سے نکلی باتیں تم یوں چپکے سے اور اتنی خوبصورتی سے پورا کرنے لگی ہو ایزل کہ میری تمہارے لیے محبت میں اور بھی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنا احساس ہے تمہیں میری خواہش کا میری جان۔ انہوں نے اس کی تصویر والے چہرے پہ بوسہ دیا اور پھر سے اسے سینے سے لگا لیا، اور تبھی فاریہ دروازے پہ دستک دیتی اندر چلی آئی۔ سر آپ کی چائے۔ اس نے آنکھیں موندے فریم کو سینے سے لگائے مسکراتے باس کو دیکھا تو پکارا تو وہ جو ایزل میں گم تھے ہڑبڑا اٹھے اور اسی ہڑبڑاہٹ میں فریم ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ What the hell is this؟ وہ فریم کو جلدی سے مضبوطی سے جگڑتے غصے سے فاریہ سے بولے، سر میں نے کیا کیا؟ وہ بیچاری اپنا قصور پوچھنے لگی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے یہ فریم ٹوٹا اور آج بھی تمہاری وجہ سے ہی ٹوٹنے لگا تھا۔ تم بنا پوچھے میرے سر پر کیوں نازل ہوئی؟ وہ فریم کو ایک طرف سے جاتے اپنی طرف اس کا رخ کرتے بولے تو فریم پہ نظر پڑتے ہی فاریہ سب سمجھ گئی۔ سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا اور میں دستک دیکھ کر ہی اندر آئی تھی۔ فاریہ جو کہ ان کی سیکرٹری تھی اور اسے بارہا کسی نہ کسی کام سے روم میں آنا ہوتا تھا، تبھی اسے رعایت تھی کہ بار بار اجازت لینے کی بجائے محض دستک دیکھ کر آ جایا کریں، اور ابھی وہ دستک دیکھ کر ہی آئی تھی۔ اوکے، آغا فارس اپنی بے خیالی اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی محض اوکے کہنے پہ اکتفا کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے اور ہو بہو ویسا ہی ہے۔ فاریہ سے رہا نہ گیا تو تعریف کر ڈلی، اب نظر مت لگا دینا۔ وہ اسے گھور کر بولے تو وہ منہ بسور گئی۔ ویسے ایک بات بولوں، اس نے اجازت چاہی۔ کوئی اچھی بات ہے تو ہی منہ کھولنا، انہوں نے ٹیبل پہ رکھی کی چائے اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ ایزل میڈم اب تو آپ کی مسز ہیں، جبکہ اس فریم میں تو ان کی سالوں پرانی تصویر ہے جس میں یہ بالکل بچی لگ رہی ہیں۔ اب اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ اپنی بیوی کے بچپن کی تصویر سجائے رکھیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں اپنی اور ان کی شادی کی یا ایک ساتھ کوئی بھی تصویر لگیں۔ فاریہ سمجھداری سے بولی۔ آغا فارس نے تائیدی نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا، یعنی انہیں اس کا آئیڈیا پسند آیا تھا۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، مگر اس فریم میں یہی تصویر رہے گی۔ یوں تو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مشورے پہ پسندیدگی بھرے تاثرات دیے گئے تھے، مگر جب بولے تو اسے ڈانٹ کے۔ فاریہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ تمہارے اس مشورے پہ عمل دوسرے فریم میں تصویر سجا کے کر لوں گا، کل فریم لے آنا۔ وہ جانے کو مڑی تو بولے، کیا میں؟ وہ پلٹی اور کچھ حیرت لی پوچھا، ہاں تم؟ اب مشورہ دیا ہے تو فریم بھی دو نا۔ اب کی تصویر دیوار پہ چپکاؤں گا؟ ان کے روب سے کہنے پہ وہ سر ہلاتی ہو کے سر کہتی پلٹ کے، ویسے آئیڈیا ہے تو زبردست، کل ہی عمل کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے اور پھر سے نظریں اس محبت سے لپٹے تحفے پہ ٹکا دیں جس کا شکریہ کرنے کو وہ آج جلد گھر لوٹنے کو تھے۔ آمش بابا۔ التمش لیپ ٹاپ لیے کسی کام میں مصروف تھا جب حالہ نے اس کے کندھے سے لٹکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی بابا کی جان۔ وہ ایسے ہی مسکرا اٹھتا تھا حالہ کے ایسے لاڈ پہ۔ ماہی آنٹی اس گھر میں ہمیشہ کے لیے کب آئیں گی؟ وہ متجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ آپ کو ماہی آنٹی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ التمش نے ذرا سا سر اونچا کر کے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، ماہی آنٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے مجھے، کل کتنا مزہ آیا تھا نا ان کے ساتھ واک کرنے کا۔ جب وہ یہاں آ جائیں گی تو ہم روز واک پہ جایا کریں گے۔ اس کے کندھوں سے جھولتی وہ اشتیاق سے بولی، جیسا میری بیٹی کہے۔ ویسے آپ تو کہتی تھیں کہ آپ کو ایزل آنٹی اچھی لگتی ہیں۔ التمش نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے جب اس نے ماہی سے ملنے کا کہا تھا، مگر اس نے ایزل سے ملنے کی ہی ضد رکھی۔ وہ تو اب بھی لگتی ہیں، اور وہ ایزل آنٹی نہیں بلکہ ایزل آپ ہی ہیں، حالہ نے تصحیح کی۔ اوہ، بھول گیا تھا۔ وہ خجالت سے مسکرایا۔ پہلی بار آپ ہی کہنے کا التمش نے ہی تو کہا تھا حالہ سے۔ کتنا اچھا ہوتا نا امیش بابا کہ ماہی آنٹی کی طرح ایزل آپی بھی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جاتی۔ حالہ اپنے بھولے پن میں ایسی بات کر گئی کہ التمش جہاں تھا وہیں منجمد ہو کر رہ گیا۔ حالہ کی معصومیت اور چاہت میں کہی گئی بات التمش کے دل کو کس بے رحمی سے چیر گئی تھی، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی خواہش کو آج حالہ بھی اپنی حسرت بنا کر بول اٹھی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا امیش بابا کہ ایزل آپی ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائے۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں، بہت بہت زیادہ۔ حالہ شدید حسرت لیے بولی، مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی تھی میری جان، اور میری بھی بہت خواہش تھی اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لانے کی، مگر میری اپنی غلطی بلکہ گناہ نے میری قسمت میں اس سے دوری اور محرومی لکھ دی۔ وہ لہجے میں پچھتاوا لیے اتنی آہستگی سے بولا کہ حالہ ٹھیک سے سن نہ پائی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے گھر میں کیسے آ کر رہ سکتا ہے؟ التمش نے اسے سمجھایا، مگر میں تو آئی ہوں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں، اور اتنے مہینوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ حالہ حاضر جوابی سے بولی تو التمش چند لمحے اس کے جواب پہ لاجواب رہ گیا، پھر اس کے لفظوں پہ مزید غور کیا تو ایک سرد آہ بھری۔ آپ کے گھر؟ اس نے حالہ کے الفاظ بھولے سے دہرائے۔ وہ اسے ابھی نہیں بتا سکتا تھا کہ حالہ یہ میرا نہیں بلکہ آپ کا بھی گھر ہے، بلکہ اب یہی آپ کا گھر ہے، نہ کہ وہ جہاں سے آپ آئی ہو۔ آپ کے تو ماما اور ڈیڈ کو کہیں جانا پڑ گیا، ورنہ آپ اتنے عرصے کے لیے میرے پاس تھوڑی نہ رہتی، یا پھر آپ رہتی؟ التمش نے امید سے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ حالہ جھٹ نفی میں سر ہلا کر بولی تو التمش کی آنکھوں میں تکلیف کے تاثرات امٹ آئے۔ میں صرف کچھ دنوں کے لیے آئی تھی، کچھ مہینوں کے لیے نہیں۔ جب ماما اور ڈیڈ آ جائیں گے تو حالہ فوراً ان کے پاس چلی جائے گی۔ حالہ کبھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
میں سمجھ گئی ایسے ہی ایزل آپ بھی اپنے گھر اور گھر والوں کو چھوڑ کر کسی کے گھر جا کر نہیں رہ سکتی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ اب سمجھ گئی تھی التمش کی بات، مگر التمش اس کی دوسری بات کے بجائے اس کی پہلی باتوں میں ہی اٹک کر رہ گیا کہ وہ ارم اور سوزین کے آتے ہی فوراً ان کے پاس چلی جائے گی۔ ایک پل کے لیے اس کا جی چاہا بتا دے اسے ساری حقیقت، اور یہ خیال بہت بار اس کے ذہن میں امٹتا تھا، مگر ہر بار وہ اس خیال کو جھٹک دیتا تھا۔ ابھی بھی جھٹک گیا۔ کن باتوں میں لگ گئی حالہ؟ آپ شاید ماہی آنٹی کی بات کر رہی تھی۔ التمش نے اسے اس ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ آپ نے جواب نہیں دیا تھا، وہ کب آئیں گی؟ معلوم نہیں حالہ، میں نہیں جانتا وہ کب آئیں گی اس گھر میں آپ کے بابا کی بیوی بن کر۔ آخری الفاظ اس نے قدرے آہستگی سے کہے تھے جو وہ سن نہ پائی۔ آپ نہیں جانتے تو میں دادا جان سے پوچھ لوں گی، انہیں سب پتا ہوتا ہے، یا پھر میں ماہی آنٹی سے پوچھ لوں گی کہ وہ کب آئیں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ نہ آپ دادا جان سے پوچھیں گی نہ ہی ماہی آنٹی سے، اوکے؟ اس نے حالہ کو متانت سے ٹوکا، کیونکہ اگر وہ مکرم سے پوچھتی تو مکرم التمش سے بات کرتے کہ برخودار کب لینے جائیں شادی کی تاریخ، اور نرمین تو پیچھے ہی پڑ جاتی، جبکہ مہاجبین سے پوچھتی تو مہاجبین یہ سوچ کر سردہ ہو جاتی کہ یہ فیصلہ تو التمش اور اس کے گھر والوں کو کرنا ہے کہ انہیں کب مہاجبین کو اپنے گھر کی بہو اور التمش کو کب اسے اپنی بیوی بنا کر لانا ہے، اور وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا۔ لیکن کیوں؟ حالہ کو اعتراض ہوا۔ جلد آ جائیں گی آپ کی ماہی آنٹی اس گھر میں، سن لیا؟ اب چپ کر کے وہاں بیٹھو یا اپنے دادا کے پاس چلی جاؤ، مجھے کام کرنے دو، اور کوئی الٹے سیدھے سوال نہیں کرنے ان سے۔ التمش نے اسے بھگانا چاہا اور جلد مہاجبین کے آنے کا جھوٹ بول کر اسے ٹالنا بھی چاہا۔ دادا جان آفس سے آ گئے کیا؟ وہ جھٹ التمش سے الگ ہوئی۔ التمش آج آفس نہیں گیا تھا بلکہ گھر بیٹھ کر ہی کام نپٹا رہا تھا، جبکہ مکرم آفس میں ہی تھے۔ مکرم ایک دو دن چھوڑ کر آفس کا چکر لگاتے تھے، آج بھی آفس گئے تھے۔ تبھی التمش نے چھٹی کر لی کہ مکرم تو ہوں گے ہی وہاں۔ معلوم نہیں، جا کے دیکھ لو۔ اسے واقعی معلوم نہیں تھا۔ اوکے، وہ اوکے کہتی دروازے کی طرف لپکی۔ ویسے ایک بات پوچھوں امیش بابا؟ اسے ایک خیال آیا تو اس خیال کے تحت رکی۔ پوچھو۔ التمش نے بنا سر اٹھائے لیپ ٹاپ پہ ہی نظریں جمائے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ آپ کو ماہی آنٹی کیسی لگتی ہیں؟ اسے تو اچھی لگتی تھی، مگر التمش کو کیسی لگتی تھی یہ وہ جاننا چاہتی تھی۔ حالانکہ سوال پر التمش کی آنکھوں کے سامنے مہاجبین کا ہر بناوٹ سے آری سادگی بھرا چہرہ ٹھہرا۔ وہ سیاہ آنکھیں جن میں التمش نے ہر بار اپنے لیے محبت ہی دیکھی تھی، وہ گھنی پلکیں جو اس کے آگے اکثر جھکی ہی رہتی تھیں، وہ گلابی کٹاؤ بھرے ہونٹ جو زیادہ تر آپس میں پیوست ہی رہتے تھے کہ وہ کم بولتی تھی، وہ ہونٹ التمش کے سامنے کم ہی کھلتے تھے، اور وہ سرخ گال جو التمش کی کسی نہ کسی بات پہ مزید سرخ ہو جاتے تھے۔ التمش کو یہ سب نظر آیا تو لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ لڑکی اسے اچھی نہ لگتی، ایسے کیسے ممکن تھا؟ بتائیں نا کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ اس کی طویل خاموشی پہ حالہ نے دوبارہ پوچھا۔ جتنی وہ آپ کو اچھی لگتی ہے حالہ۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ کیا اتنی ہی اچھی؟ حالہ چہک کر اسے ٹوک گئی۔ نہیں۔ التمش کے اس ایک لفظ پہ حالہ کا چہرہ اترا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی۔ التمش اس کی صورت دیکھ کر پرتبسم سا بولا تو حالہ کا چہرہ پھر سے کھل اٹھا۔ تمہاری ماہی آنٹی تمہارے بابا کو دھیرے دھیرے اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، اور انہیں اس بات کا خود بھی اندازہ نہیں۔ التمش دل ہی دل میں بولا۔ اب مل گیا جواب، چلو اب جاؤ نیچے۔ التمش نے اسے جواب دے کر پھر سے بھگانا چاہا۔ اچھا ایک اور بات بتائیں۔ حالہ کو اب کچھ اور یاد آیا۔ اب کیا پوچھنا باقی رہ گیا میری چلبلی؟ وہ حالہ کے گال مروڑتا بولا۔ کیا آپ آج واقعی ماہی آنٹی کو ڈرائیونگ سکھانے جائیں گے؟ حالہ نے پوچھا تو التمش الجھا، اور پھر یاد آنے پہ سلجھا کہ اسے تو مہاجبین کو ڈرائیونگ سکھانے کی پیشکش کی تھی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، اچھا ہوا جو یاد کروا دیا۔ خیر، آپ کیا چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں؟ التمش نے اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں چاہتی ہوں آپ جائیں اور مجھے بھی لے جائیں۔ وہ تو خود بھی تیار کھڑی تھی۔ میں آپ کو لے جاتا اگر جو آپ کی ماہی آنٹی کو ڈرائیونگ نہ سکھانی ہوتی۔ یہ بہت فوکس سے سیکھا جانے والا کام ہے، آپ ساتھ ہوگی تو یا تو ہم آپ پہ توجہ دے پائیں گے یا ڈرائیونگ پہ، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہی ہو سکے گا۔ التمش نے اسے انکار کرتے ہوئے ساتھ ہی نہ لے جانے کا سبب بھی بتایا۔ اوکے، آپ مجھے پھر کبھی لے جائیے گا۔ توقع کے مطابق حالہ بنا کسی بحث کے فوراً مان گئی اور سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ میری جان، میری فرما بردار مانو بلی۔ وہ ہنستا ہوا سر جھٹک کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایزل کی توقع کے مطابق آغا فارس نے آتے ہی اسے باہوں میں بھر کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ایزل ایزل ایزل، اسے باہوں میں اٹھائے وہ دھیرے سے گھمانے لگے۔ آگا کیا ہو گیا ہے؟ گھمانا تو بند کرے نا، چکر آ رہے ہیں مجھے۔ اس کے چکرانے کی بات پہ انہوں نے فوراً سے اسے نیچے اتارا، مگر باہوں کا حصار نہ توڑا۔ کیا بات ہے؟ آج تو بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ اس سے ان کی خوشی کی وجہ پوچھی۔ بات ہی خوشی کی ہے، اور اس خوشی سے تم انجان نہیں ہو۔ تھینک یو میری جان میرا دن بنانے کے لیے۔ آج تو تم نے مجھے ایسا سرپرائز دیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے تمہیں جی جان میں سمول لوں۔ انہوں نے کس کے ایزل کو باہوں میں بھرا۔ مار ڈالیں گے کیا؟ اور کس سرپرائز کی بات کریں آپ؟ وہ ان کے سانس روکنے کے در پہ آئے حصار کو قدرے کھولتی انجان بنتی بولی۔
وہ میری قیمتی متاع تھی ہیزل، اسے دیکھے بنا میرا آفس میں دن نہیں کرتا تھا، اس قدر عادی ہو گیا تھا میں اس کا۔ مگر اس کے انجانے پن کو بنا اہمیت دیے وہ بولے جانتے تھے ڈرامے کر رہی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکے کیونکہ آنکھوں میں وہ منظر سوچ کے اداسی گھلی تھی، مگر پھر میں نے اسے کھو دیا، وہ ٹوٹ گیا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے کی طرح اب یہ بتاتے ہوئے ان کے لہجے میں اتنی اداسی نہیں تھی۔ آپ نے اسے کھو دیا تھا نا، میں نے وہ آپ کو واپس لوٹا دیا آقا، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اس نے خوشی سے ٹمٹماتی آنکھوں سے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خوش؟ ارے میں تو اتنا خوش ہوں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یوں لگ ہی نہیں رہا کہ کبھی اسے کھویا بھی تھا، بالکل وہی رنگ، وہی سجاوٹ اور وہی احساس ایزل، تم نے میرے احساسات واپس لوٹا دیا، وہ بہو وہی تحفہ بنا کر۔ وہ خوشی کے انتہا لیے بولے تو ان کی ایسی خوشی پہ ایزل کو جو سکون ملا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ یہ میرے جنم دن کا سب سے بہترین تحفہ ہے میری جان، نئی چیزوں کی خوشی اپنی جگہ، مگر پرانی چیزیں اور احساسات واپس لوٹا دینے کا کوئی نیم البدل نہیں۔ تم نے تو میرا دل جیت لیا ایزل۔ وہ اتنے خوش تھے محض ایک فریم کو پا کر، کوئی دیکھ لیتا تو انہیں پاگل سمجھتا، مگر یہ صرف ایزل ہی جانتی تھی کہ ان کے لیے وہ فریم ہر قیمتی چیز سے بڑھ کر تھا۔ آپ جو اگر مزید بے صبرے ہوتے گفٹ کے لیے تو میں اسے چھوڑ کر آپ کو کوئی گفٹ بھی دے دیتی، کوئی بھی گفٹ دے دیتی، مگر رو دھو کر ہی صحیح، پر آپ نے جو صبر کیا آج اس کا آپ کو پھل مل گیا۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ بھی ہنس پڑے۔ صبر کا یہ پھل اتنا میٹھا اور خوبصورت ہے ایزل کہ پیٹ اس لذت سے اور آنکھیں اس خوبصورتی سے بھری نہیں رہی، جی جاتا ہے یہ لذت ملتی ہی جائے اور یہ خوبصورتی دکھتی ہی جائے۔ وہ آنکھیں موندے ایک طویل سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، مگر پھر انہیں کچھ یاد آیا۔ مگر یہ تو بتاؤ ایزل کہ تم نے اسے ڈیکور کب کیا، کب بنایا تم نے اسے؟ تب سے انہیں یہی تجسس لگا ہوا تھا ایزل نے یہ فریم کب بنایا۔ جب آپ آفس میں ہوتے تھے بہت پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ آپ کو برتھ ڈے پہ یہی گفٹ دینا ہے، آپ اسے بہت مس کرتے تھے نا، اب نہیں کریں گے۔ اس نے بتایا تو آقا فارس کو اس پہ اور بھی پیار آیا۔ سو سویٹ میری جان۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ ان ہاتھوں نے ہی میری بکھری متاع کو جوڑا ہے نا۔ انہوں نے فرط محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا اور پھر باری باری چوم لیا۔ یہ ہاتھ آپ کو اور بھی کچھ دینا چاہتے ہیں؟ اس نے پہلے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پھر بولی۔ کیا؟ وہ متجسس ہوئے تو ان کے پوچھنے پہ ایزل کبرٹ سے ایک باسکٹ اٹھا لے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس پیک شدہ باسکٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ خود دیکھ لیں۔ وہ بتانے کے بجائے دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے باسکٹ ان کی جانب بڑھائی۔ اوہ، یعنی یہ ایک اور برتھ ڈے گفٹ ہے؟ وہ سمجھتے ہوئے بولے، بالکل ایسا ہی ہے، مگر اب پکڑ بھی لینا، مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ باسکٹ شاید وزنی تھی۔ آغا فارس نے جلدی سے ہاتھوں میں لے لی اور بیڈ پہ بیٹھ کر اسے کھولنے لگے۔ ایزل بھی ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ واو، اٹس سو امیزنگ۔ نیٹ اتارتے ہی ان کے لبوں سے پھسلا۔ وہ ایک قدرے بڑی اور خوبصورت سی باسکٹ تھی جس کی پیکنگ بلیک نیٹ سے ہوئی تھی۔ سب دکھائی دے رہا تھا پھر بھی انہوں نے نیٹ کھول ڈالی۔ پھر انہوں نے جہاں بھی اور جس چیز پہ بھی نظر ڈالی سب کچھ بلیک ہی پایا۔ اس میں بلیک شرٹ، بلیک واچ، گلاسز، کی چین، فوٹو فریم، پرفیوم اور باڈی مسٹ باکس، والٹ، ڈائری، پین، رنگ اور چند چاکلیٹس تھی۔ بلیک پیکنگ میں ایک مگ تھا جو تھا تو بلیک مگر اس کا کور وائٹ تھا اور کراؤن یعنی تاج کی صورت لیے ہوئے تھا۔ گرز کے سب کچھ ہی بلیک تھا، کوئی ایک چیز میں مختلف رنگ کی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک بلیک کشن تھا جس میں وائٹ کلر سے بڑا سا ہگ می لکھا ہوا تھا، جبکہ فریم میں بڑا سا دا بیسٹ ہبی ان دا ورلڈ لکھا ہوا تھا اور کی چین پہ یو آر دا کنگ آف مائی ہارٹ لکھا ہوا تھا، جبکہ رنگ پہ اے اور ایف لکھا تھا اور ان دونوں کے مابین ایک ننھا ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈائری تھی جس پہ اسٹے ود می ٹل دا اینڈ آف لائف لکھا تھا۔ یہ سب ایزل نے ہی لکھوایا تھا، مگر اس سب کے علاوہ ایک اور خاص چیز تھی جو آغا فارس کو بہت اٹریکٹ کر گئی تھی۔ وہ تھا ان کا نام جو ہر چیز پہ موجود تھا مگر قدرے چھوٹی لکھائی میں۔ گلاسز کے ایک سائڈ پہ اسٹائلش فونٹ میں باریک سا ان کا نام موجود تھا۔ کی چین ڈائری کے نچلے کونے پہ، فریم کے کونے پہ، والٹ پہ، پین پہ، والٹ پہ تو ان کا باقاعدہ اسکیچ بھی بنا ہوا تھا۔ سلور روشنی سے بنی ان کی صورت بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے اندر کون سی پرفیوم تھی، مگر باکس پہ انہی کا نام درج تھا۔ ہاں، مگر مگ پہ یو آر مائن تلے ایزل کا نام موجود تھا۔ ایک بلیک کارڈ بھی تھا جو اب نظر آیا تھا۔ انہوں نے نکال کر دیکھا تو اس پہ سلور اور شنائی سے ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ لکھا تھا اور آخر میں اے ایف لکھا تھا، یعنی آغا فارس۔ ہیپی برتھ ڈے اگین آقا۔ ایزل نے بھی انہیں دوبارہ وش کیا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ گفٹ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، آج ہی بن کر آیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا دوں، ویسے بتائیں کیسا لگا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت خوبصورت، یہ رنگ مجھے کتنا پسند ہے، تم جانتی ہی ہو ہر چیز پرفیکٹ ہے، خاص کر ان پہ لکھا میرا نام الگ ہی لیول کریٹ کر رہا ہے۔ آئی لائک دس آئیڈیا ایزل۔ انہوں نے باسکٹ بیڈ پہ رکھتے ہوئے ایزل کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا اور پھر سے دونوں کو باری باری چوما۔ ویسے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نہ سمجھ ہی رہتی نا، تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا اتنا بڑا تحفہ دے دیا ایزل۔ اس کی بات سچ میں کسی تحفے کی طلب نہیں تھی، وہ میرے لیے ہر تحفے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو احساسات جڑے ہیں وہ اور کسی تحفے سے نہیں جڑے۔ انہوں نے کہنا چاہا کہ وہ ایک ہی تحفے پہ اکتفا کرتی، وہی سب کچھ تھا ان کے لیے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں لگا؟ ایزل کا چہرہ لٹکا۔
ارے بابا، میں نے یہ کب کہا کہ یہ اچھا نہیں؟ یہ سب بھی بہت اچھا ہے، بلکہ کہا نا کہ پرفیکٹ ہے۔ میری ایزو مجھے کچھ دے اور مجھے پسند نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے اس کے پھولے چہرے کو پہلے سا کرنا چاہا اور وہ ہو بھی گیا۔ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انہوں نے مک کی تعریف کی۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ اس پہ میرے بجائے تمہارا نام لکھا ہے، اور بالکل سچ ہی لکھا ہے۔ تم واقعی صرف میری ہی ہو ایزل۔ انہوں نے مک پہ لکھے ایزل کے نام پہ انگشت شہادت پھیرتے ہوئے اس انگشت شہادت سے اس کی تھوڑی چھوئی۔ اور یہ کشن پہ جو لکھوایا ہے یہ تو بیکار ہے، انہوں نے دانستہ عدم دلچسپی سے کہا۔ کیوں؟ پھر سے کیوں، مگر اس بار پوچھتے ہوئے چہرے پہ اداسی گھلی تھی۔ کیونکہ حق تو میں نے پھر بھی تمہیں ہی کر کے سونا ہے، وہ شرارت سے بولے تو ایزل مسکرا اٹھی اور گھورتے ہوئے ان کے بازو پہ ایک مکہ رسید کیا۔ آگا آپ بھی نہ، اور شرما گئی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے پوچھنے کی اجازت چاہی۔ پوچھیں۔ اجازت دی گئی۔ وہ پوچھنا یہ تھا بیگم کہ یہ جو فریم ہے جس پہ بیسٹ ہبی ان دا ورلڈ لکھا ہے، یہ میرا ہے یا آپ کا؟ لہجہ کھنکتا ہوا تھا۔ آف کورس ایسا لکھا ہے تو میں ہی لوں گی نا، یہ میری سائڈ پہ رکھا جائے گا۔ وہ اترا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، تھینک یو مائی گرل فار آل سرپرائزز۔ انہوں نے اپنی گرل کا شکریہ ادا کیا۔ ویسے مجھے تو لگتا ہے یہ تاج بھی آپ کے سر پہ ہی جائے گا۔ انہوں نے مگ کا کور نکال کر ایزل کے سر پہ رکھا۔ آگا آپ بھی نہ، ٹوٹ جائے گا یہ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کور واپس لگانے لگی۔ دیکھ لیا سب کچھ؟ اس سے پوچھا۔ جی جناب، سب کچھ کھنگال ڈالا۔ میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کچھ تو نہیں رہ گیا؟ شاید کوئی اور سرپرائز، کوئی اور تحفہ؟ انہوں نے پوچھا۔ رہتا ہے نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ کیا؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ آرڈر؟ وہ کھلکھلا کر بولی۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ بولیے۔ آرڈر دینے کی اجازت دی گئی۔ کھانے کے بعد اب آپ اس میں چائے کافی پیا کریں گے، یہی والٹ کی پرفیوم اور گلاسز استعمال کریں گے، یہی واچ پہنیں گے اور اسی پین کے ساتھ اسی ڈائری پہ لکھیں گے۔ اور ہاں، یہ شرٹ آپ کل آفس پہن کے جا رہے ہیں، اوکے؟ اس نے حکم جاری کیا۔ جو حکم میری ملکہ کا۔ انہوں نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ ویسے لاؤ، یہ گھڑی تو ابھی پہن لیتا ہوں۔ اور گھڑی سے یاد آیا، تو میں نے نکالنے کو کہا تھا نا، بتایا تھا نا، یہ والی خراب ہو گئی ہے۔ انہیں یاد آیا تو گھڑی پہنتے ہوئے بولے۔ سوری آگا، میں بھول گئی تھی۔ اس نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، جبکہ آگا فارس کا زوردار کہکا بلند ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ ہونکوں کی مانند ان کی صورت دیکھتی پوچھنے لگی۔ کیونکہ تمہیں میری ہنسی پسند ہے، بس اسی لیے، وہ جواب گول کر کے۔ نہیں، مجھے پتا ہے آپ میرے جواب پر ہنسے ہیں، مگر اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ہاں بالکل، اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں، بلکہ تمہیں ڈھیر سارا پیار کرنے والی بات ہے۔ کہو تو کرو۔ وہ شوخی سے بولے۔ اوفو آگا، باز آ جائیں۔ وہ ان کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ چپت لگا کر روکتی بولی۔ اب یوں روٹھے بچوں کی طرح مت بیٹھو، اور جو میڈم بنی حکم صادر کر رہی تھی وہ کرو، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے بات کو وہیں سے شروع کروانا چاہا جہاں وہ رکی تھی۔ ابھی اپنی گاڑی کی چابی اس کی چین کے ساتھ اٹیچ کریں گے، کہنے کی دیر تھی کہ اس نے واپس اسی انداز میں لوٹتے ہوئے آرڈر جاری کیا۔ بس ابھی لگا رہا ہوں۔ انہوں نے جھٹ سے چابی جیب سے نکالی اور کی چین میں جوڑنے لگے۔ اور کوئی حکم؟ مسکرا کر پوچھا گیا۔ ہاتھ آگے کریں۔ اس نے ہاتھ مانگا تو جھٹ سے اپنا ہاتھ وہ ایزل کے ہاتھ میں دے گئی۔ اب سے یہ آپ کی انگلی میں ہی رہے گا، اوکے؟ اگر آپ نے ایک پل کے لیے بھی اسے اتارا تو میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ اس نے ان چیزوں میں سے وہ ننھا سا چھلا نکالا اور آگا فارس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ انگلی کٹوا لوں گا مگر یہ رنگ نہیں اتاروں گا، وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولے۔ وہ فاگا، کتنے بدتمیز ہیں آپ۔ ایزل نے کس کے مکہ ان کے سینے پہ رسید کیا۔ مذاق کر رہا ہوں، نہیں اتاروں گا، اب خوش؟ انہوں نے سینہ مسلتے ہوئے کہا، کیونکہ مکہ کافی زوردار تھا۔ اور کچھ جانے من؟ کوئی اور حکم جاری کرنا رہ نہ گیا ہو؟ تبھی انہوں نے پوچھا۔ نہیں، بس یہی۔ حکم نامہ جلد ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، میری شرٹ پریس کر دینا، یہ پرفیوم ڈریسنگ اور فریم سائڈ ٹیبل پہ سجا دو، کوشن ان پلوز کے مابین اور گلاسز ڈرار میں رکھو، اور میرے بٹوے کا مال و اسباب اس بٹوے میں شفٹ کر دو۔ چلو شاباش، میرے آنے تک تم اس کام کو کمپلیٹ کرو، پھر آ کر تمہارا مزید اچھے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایزل کے تمام آرڈرز پہ سر جھکانے کے بعد اب وہ اسے آرڈر دیتے بولے، اور آخر میں مانی خیزی سے آنکھ دبائی تھی، جس پہ ایزل جھیمتی نظریں جھکا گئی اور حکم پہ عمل شروع کر دیا۔ آپ؟ مہاجبین دروازے پہ آئی تو التمش کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حیران تو وہ چوکیدار کے منہ سے سن کر بھی ہوئی تھی جب وہ اسے التمش کا پیغام دینے آیا کہ وہ باہر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک شان سے کھڑا مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر بار مہاجبین کا اس بندے پہ دل آ جاتا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگا تھا میں نہیں آؤں گا؟ اس کی حیرت دیکھ کر التمش نے خندہ زر لب ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، دراصل آپ نے تو کہا تھا آپ شام میں آئیں گے۔ اس سے جلدی سے اپنے تاثرات ٹھیک کیے کیونکہ کافی خونک لگ رہی تھی۔ کہا تو تھا، مگر پھر خیال آیا کہ کون عقل مند اندھیرے میں ڈرائیونگ سکھاتا ہے، اب میں بے وقوف تو ہوں نہیں، سو شام سے قبل ہی چلایا۔ خیر، تم ریڈی ہو؟ وہ جیبوں سے ہاتھ نکال کے دروازے پہ ٹکاتا بولا، جس سے اس کا جھکاؤ مہاجبین کی طرف ہوا تھا۔ اس کا سایہ مہاجبین کے چہرے پر پڑتی دھوپ کا راستہ روک گیا۔ میں ریڈی ہوں۔ وہ تو سیکھنے کو دل و جان سے تیار تھی، آخر کو سکھانے والا التمش جو تھا۔
چلو آ جاؤ پھر، بنا وقت ضائع کیے تمہاری کلاس لیتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ تمہاری ڈرائیونگ کلاس۔ التمش نے ہنستے ہوئے مطلب درست کیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، کیونکہ مہاجبین کا پھر سے دھوپ سے جگمگاتا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے کیا؟ اندر آئے نا، اس نے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے آؤں گا، آپ اچھا تو نہیں لگے گا اپنے ہونے والے سسرال کے دروازے پہ آ کے بنا ملے ہی چلا گیا، مگر ابھی آیا تو پھر شام اندر ہی ہو جائے گی۔ پہلے تمہاری کلاس لے لوں، پھر کرنا اپنے ٹیچر کی خاطر متارت۔ آ جاؤ آپ، وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتی ہوں۔ مہاجبین پیچھے سے ہانک لگاتی اندر چابی لینے چلے گی اور 2 منٹ بعد ہی اپنی گاڑی کے پاس موجود تھی۔ بیٹھیے محترمہ، وہ اسے بیٹھنے کا کہتا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مہاجبین کو چند ضروری نصیحتیں کرنے اور ہمت اور حوصلہ دینے کے بعد التمش نے ڈرائیونگ لیسن سٹارٹ کیا۔ سیٹ کو یوں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ تمہارے پاؤں ریس، بریک اور کلچ تک بآسانی پہنچے اور سڑک کا منظر تمہیں واضح دکھائی دے۔ وہ فرما بردار اسٹوڈنٹ کی طرح اس کے حکم کی تابعدار ہوئی۔ ہو گیا سیٹ؟ اسے سیٹ کے ساتھ سیٹنگ کم اور الجھتا زیادہ دیکھ اس نے پوچھا۔ جی، اب اچھے بچوں کی طرح سیٹ بیلٹ باندھو، بلکہ تم باندھو نہ باندھو، یہ کام مجھے اول نمبر پہ کرنا ہے، بھائی مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ سنجیدگی میں بھی مذاق کی آمیزش شامل کرتا وہ بولا تو مہاجبین نے منہ بسورا اور بیلٹ باندھنے لگے۔ فکر نہ کریں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ آہستگی سے بولی، مگر التمش سن چکا تھا۔ وہ چونکا اور اس کی طرف دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھنے میں مصروف تھی۔ اس کی بات پہ چند لمحوں بعد التمش کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ماہی، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ متحیر نگاہوں سے التمش کی طرف دیکھا تو یعنی وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، اور سنتا بھی کیوں نہ جب وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنتی بولی۔ مطلب واضح کرنے لگا تو ڈرائیونگ کی سیکھ دھری کی دھری رہ جائے گی، اس لیے مطلب کو چھوڑ کر ڈرائیونگ سیکھنے پہ فوکس رکھو، ویسے انجان مت بنو، جانتا ہوں سمجھتا تم گئی ہو۔ وہ شریر نگاہیں اس پہ گاڑے بولا تو مہاجبین لب کاٹتے سر جھکا گئی۔ یوں سر مت جھکاؤ، اسے اٹھاؤ اور سامنے دیکھو۔ وہ ٹیچر والے روپ میں آیا تو مہاجبین نے فوراً سر اٹھایا۔ یہ سامنے تمہیں 4 میٹر نظر آ رہے ہیں، یہ ہے اسپیڈو میٹر جو گاڑی کی اسپیڈ کو ظاہر کرتا ہے، یہ RPM میٹر ہے جو روٹیشن پر منٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ان دونوں کے دائیں گاڑی کی ہیٹ اور کولنس بتانے والا میٹر، جبکہ یہ بائیں جانب فیول گیج ہے جو بتاتا ہے کہ گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے، اور تمہاری گاڑی کی ٹینکی اس وقت فل ہے کیونکہ تم اسے صرف قریبی پارک لے جانے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتی۔ آخری بات کہہ کر التمش ہنس پڑا، جبکہ ماہی چھیم کر رہ گئی کہ رات میں وہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ اوکے، سو اسٹیئرنگ کے دائیں طرف ایک لیور ہے جس کا ایک کام گاڑی کی لائٹس آن آف کرنا ہے، یوں اسے گھما کر یہاں سے تم ان کی لائٹ بڑھا اور کم بھی کر سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اسے آگے کی طرف کر کے تو سامنے والی گاڑی کو اشارہ دے سکتی ہو اور اسے یوں اوپر لے جا کر لیفٹ انڈیکیٹر، جبکہ نیچے لے جا کر رائٹ انڈیکیٹر دے سکتی ہو۔ انڈیکیٹر یعنی گاڑی کی لائٹ کے ذریعے مقابل گاڑی کو اشارہ۔ دائیں کو سمجھ لیا، اب بائیں کی طرف آؤ۔ اس لیور کا مقصد وائپرز آن کرنا اور ان کی سپیڈ ہائی لو کرنا ہے۔ وہ اسے بیسک چیزیں سمجھا رہا تھا جن کا پہلے ہی اسے پتا تھا۔ اپنے سائڈ کا میرر میں نے سیٹ کر لیا ہے، تو وہ اپنا سائڈ ویو میرر سیٹ کرو۔ وہ سر ہلاتی میرر کو دائیں بائیں کرنے لگی، مگر ایگزیکٹ کہاں سیٹ کرے سمجھ نہ آئی۔ ارے یوں نہیں، رکو میں بتاتا ہوں۔ وہ خود آگے ہوا تو اس کا اپنے قریب ہونا مہاجبین کی دھڑکنیں روک گیا۔ سانسیں تو روک نہ سکی کیونکہ التمش کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی بھینی اور سکون بخش خوشبو اسے طویل سانسیں بھرنے پہ مجبور کر گئی۔ میرر ہمیشہ یوں سیٹ کرنا ہے کہ اپنی گاڑی کا لاگ اور کچھ حصہ دکھائی دے اور باقی میں سڑک کا ویو، وہ اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی قربت میں سمٹتی بیٹھی اس کی خوشبو میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا سن ہی نہ پائی۔ تم سن رہی ہو نا؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر التمش سیدھا ہو بیٹھا تو اسے بے ساختہ سانس خارج کرتا دیکھ اس کی حالت سمجھ کر مسکرا دیا۔ ریلیکس، وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ مہاجبین پہلے تو اس کی دبی دبی مسکراہٹ اور ریلیکس کہنے کا مقصد سمجھ نہ پائی، مگر جب سمجھی تو خفت و شرم سے نظریں پھیر گئی۔ اب تم یوں کرو گی تو میں تمہیں ڈرائیونگ کیسے سکھا پاؤں گا یار، ایزی ہو جاؤ۔ اس کا اشارہ مہاجبین کا یوں شرمانا بار بار خود کو کمپوز کرنے کی طرف تھا۔ میں کیا کر رہی ہوں میں؟ وہ تھوڑا سا ہڑبڑائی۔ میرا مطلب ہے کہ ایزی ہو جاؤ، جھجکو مت۔ التمش کا مطلب کچھ اور بھی تھا مگر بولا کچھ اور۔ میں ایزی ہی ہوں، وہ خود کو پرسکون کرتی بولی۔ اوکے آگے سنو، اب یہ جو ریئر ویو میرر ہے اس کو بالکل بیک میرر کی بیس پہ سیٹ کرنا ہے۔ التمش نے خود ہی میرر سیٹ کیا جس سے گاڑی کا پچھلا شیشہ نظر آنے لگا۔ اس کا مقصد پیچھے سے آنے والی ٹریفک پہ نظر رکھنا تھا۔ اب تم گیئر کو چیک کرو کہ یہ نیوٹرل میں ہے یا نہیں۔ ایک اور حکم، یہ سب بیسک چیزیں تو مجھے آتی ہیں التمش، وہ کب سے اسے جو بتا رہا تھا وہ سب تو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ آتی ہیں یا نہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ڈرائیونگ ٹیچر ہوں اور میرا فرض ہے کہ تمہیں الف تا بے سب سکھاؤں، چاہے تمہیں پہلے سے کیوں نہ آتا ہو۔ مجھے اے سے سٹارٹ کرنا ہے نہ کہ ایم سے۔ خیر اب گاڑی سٹارٹ کرو۔ التمش کی اس بات پہ مذاق کا عنصر بھی نمایاں تھا، یعنی اے سے التمش اور ایم سے مہاجبین۔ اس کی بات پہ وہ چپ رہی اور سر ہلاتی گاڑی سٹارٹ کر گئی۔
مگر تبھی کار میٹر میں ریڈ لائن سائن روشن ہوا۔ محترمہ، گاڑی کا دروازہ تو ٹھیک سے بند کریں۔ التمش بھی اس سائن کو دیکھ چکا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بولا تو وہ کھسیانی سی ہوتی دروازہ مزید کھول کر زور سے بند کر کی تو وہ لائٹ غائب ہو گئی۔ اس وقت جو مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے وہ ہے تمہارا یہ بار بار پھسلتا دوپٹہ، اسے بھی سیٹ کرو۔ گو کہ یہ ڈرائیونگ کے بنیادی سبق میں شامل نہ تھا، مگر اس سے بھی ڈرائیونگ اثر انداز ہو سکتی تھی، کیونکہ دوپٹہ پیروں میں آ رہا تھا اور انہی پیروں نے ڈرائیونگ میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ رکو، میں کرتا ہوں۔ وہ پھر سے دوپٹہ ہر بار کی طرح شانوں میں پیچھے کرنے کو تھی جب التمش نے اسے ٹوکا۔ اس کی بات سن کر ایک بار پھر معجبین کا دل تھما۔ وہ کس طرح کرے گا دوپٹہ سیٹ؟ التمش آگے کو ہوا اور اس کے دوپٹے کو سینے تک لایا، پھر دونوں پلوں کو برابر کیا اور انہیں دائیں بائیں مخالف شانوں پہ پھیلا دیا۔ کچھ اس طرح کے دونوں پلو اب آگے کو لٹکنے لگے۔ التمش نے اس کا دوپٹہ مفلر کی صورت میں سیٹ کیا تھا، اس طرح وہ بالکل پھسل نہیں رہا تھا، نہ ہی معجبین کو اریٹیٹ کر رہا تھا۔ تھینکس۔ وہ خود بھی اس طرح ایزی محسوس کر رہی تھی، تبھی شکریہ ادا کیا۔ ایسے اچھی لگتی ہو، تھوڑی سی مختلف۔ اس کے محض دوپٹے کا سٹائل چینج کرنے سے ہی وہ اتنی مختلف لگنے لگی تھی التمش کو، سادگی سے تھوڑے سے سٹائل کی طرف۔ اس کی تعریف پہ معجبین کے رخسار بلش کرنے لگے۔ ایک تو تم شرماتی بہت ہو۔ وہ اس کی شرماہٹ پہ ہنس پڑا۔ ایک بات بولوں؟ معجبین اس کی ہنسی میں کھوتی بولی۔ دو باتیں بولو ماہی۔ اس نے بے جھجک بولنے کی اجازت دی، جبکہ اس کی ماہی بولنے سے معجبین کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ واقعی تعریف کرنے میں جھجک رہی تھی۔ التمش کی طرح بلا جھجک تعریف اس سے نہیں ہوتی تھی۔ کیا سچ میں؟ ویسے کتنا اچھا لگتا ہوں۔ التمش تعریف سن کر مزید مسکرایا اور اسے چھیڑنے کو بولا، کیونکہ جانتا تھا اس نے مشکل سے جھجکتے ہوئے اتنی سی تعریف کی ہے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے صرف گزارے لائق ہی اچھا لگتا ہوں۔ اسے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتا دیکھ وہ بولا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ جلدی سے اس کی بات کی نفی کرتی بولی۔ تو پھر جو میں سننا چاہتا ہوں وہ کہہ دو۔ وہ معجبین کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو اس کے انداز اور بات سے معجبین کے ہاتھوں میں مزید پسینہ آیا۔ آپ کی صرف ہنسی ہی نہیں بلکہ مجھے ہر طرح سے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ نظریں جھکائے ہاتھ مسلتی رک رک کر وہ کہہ ہی گئی جو التمش سننا چاہتا تھا۔ التمش کے سمٹے لب پھر سے پھیل گئی، اس کے لبوں پہ دلکش بھری مسکراہٹ دوڑ اٹھی تھی۔ یہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ اس نے معجبین کو دیکھا اور اپنی زندگی میں گزری سبھی لڑکیوں کو سوچا، کوئی ایک بھی ایسی نہ تھی جو معجبین جیسی ہو۔ ہر کسی میں بے باکی تھی، ہر کسی میں شوق پن تھا، ہر کوئی مطلبی، یہاں تک کہ ایزل کو بھی سوچا تو وہ بھی کانفیڈنٹ تھی، معصوم اور صاف دل تو تھی ہی، مگر وہ جھجکتی نہیں تھی، بربولی تھی۔ مگر معجبین معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ریزرو رہنے والی خاموش طبیعت سی لڑکی تھی، بے حد سادگی پسند اور شرم و حیا سے لبریز۔ مجھے لگتا ہے وہ دن دور نہیں مائی جب تم اپنی سادگی اور خلوص میں لپٹی محبت سے میرے دل سے ایزل کی محبت کا غم نوش پھینکو گی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے حواسوں پہ اس طرح سے سوار ہو جاؤ کہ جو اس دل میں پہلے سے سوار ہے وہ اتر کر کہیں دور چلا جائے۔ میرے دل کی مسند پہ جلد تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں، تاکہ جو پہلے سے وہاں برشمان ہے اس کے قدموں کا نشان تک مٹ جائے۔ میں چاہتا ہوں تو مجھے مکمل کر دو ماہی۔ میرے اندر محبت کو کھونے کا جو غم ہے، جو لا حاصل محبت کی تکلیف ہے، اسے ختم کر دو، اسے اکھاڑ پھینکو۔ اس کا دل تو چاہتا کہ وہ یہ بات معجبین کے ہاتھ تھام کر اس سے کہے، مگر وہ زبان سے یہ سب کہہ نہ پایا۔ بس دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، کیونکہ اپنی محبت بتلا کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اب تو بلکہ وہ کسی کا بھی دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، آپ کو برا لگا تو میں… ریلیکس ماہی۔ التمش کا ایک دم سے مسکرا کر بالکل چپ سپاٹ ہو جانا معجبین کو گھبرانے پہ مجبور کر گیا کہ شاید اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ وہ معافی مانگنے کو تھی جب التمش نے اسے ٹوک دیا۔ ایسا کیوں سوچ لیا کہ مجھے برا لگ گیا؟ تمہارے الفاظ میرے لیے اب تک صرف خوشی کا باعث رہے ہیں ماہی۔ نہ صرف تم بہت اچھی ہو بلکہ تمہاری ہر بات بھی میرے نزدیک اتنی ہی اچھی ہے، خاص کر وہ الفاظ جن میں میری تعریف کی گئی ہو۔ آخر میں وہ غیر سنجیدہ ہوا تو معجبین نے سکون کی سانس بھری کہ شکر ہے جو وہ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بات پہ پھر سے خوشی ضرور ہوئی تھی۔ ایک شکوہ ہے آپ سے التمش۔ اسے اپنے لفظوں کی تعریف پہ التمش کے لفظوں کی تکلیف یاد آئی تھی۔ کیسا شکوہ میڈم؟ میں نے کیا کر دیا؟ پوچھا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آپ میرے قابل نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم مجھے یہ سن کر کتنا برا لگا تھا۔ وہ واقعی شکوہ بھرے انداز میں بولی تو التمش بے ساختہ مسکرا اٹھا اس کے شکوے پہ، مگر پھر یہ مسکراہٹ ایک دم سے انکار ہوئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا وہ سب اسے یاد آ گیا۔ شاید ٹھیک ہی کہا تھا میں نے، مجھے تو اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ آزردہ ہوا۔ التمش۔ مہاجبین نے اسے اتنی اپنائیت سے پکارا کہ التمش کا دل بے ساختہ دھڑکا اس کی پکار پہ۔ اس کا جی چاہا کہے کہ ایک بار پھر سے یوں ہی پکارو۔ کہو۔ وہ سمجھ گیا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، تبھی اجازت دی۔ محبت میں خامیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں التمش، محبت میں محبوب کی اس کی خامیوں سمیت قبول کرنا پڑتا ہے۔ سوچا آپ کو بتا دوں۔ اس نے سادہ سی بات کو بھی گہرا بنا کر پیش کیا تو چند ساتوں کے لیے التمش لبدستہ ہی رہ گیا۔
محبت کس کی تھی اور محبوب کون تھا یہ بھی نظر آ رہا تھا، اور مہاجبین نے بنا جانے بھی اس کی سبھی خامیوں کو دل سے قبول کیا ہے یہ بھی وہ جان گیا تھا۔ اس نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا تھا، کتنی تکلیف پہنچائی تھی اسے، کس جال میں پھنسا کر رکھ دیا تھا اسے کہ آج اس کا محبوب اپنوں سے دوری کی تکلیف اٹھا رہا تھا۔ کیا قصور رہا اس کا، محض اتنا کہ اس نے اس کے ساتھ سے انکار کیا تھا، اور یہ انکار اس کا حق تھا۔ اگر التمش کے نزدیک یہ اس کی خامی تھی، اس کی برائی تھی، تو اسے محبوب کی اس برائی کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، معاف کر دینا چاہیے تھا، مگر اس نے بدلہ لینے کو ترجیح دی۔ میرا خیال ہے ہم جو کام کرنے یہاں بیٹھے ہیں وہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، گاڑی سٹارٹ کرو۔ ایک دم سے التمش کا لہجہ روکھا سوکھا سا ہو گیا، جس میں مہاجبین کا دل بھی برا ہوا۔ شاید اسے یہ شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے خود ہی کو قصوروار ٹھہرایا۔ اپنا لیفٹ پاؤں آگے کرو اور اسے کلچ پہ رکھو، آرڈر ہوا، اور ساتھ ہی دوسری طرف سے عمل بھی۔ تمہارے لیفٹ پاؤں کا کام صرف کلچ کو استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ تم نے اس سے بس کلچ کو پریس کرنا ہے اور کلچ ہی کو ریلیز کرنا ہے، جبکہ دائیں پاؤں کا کام بریک اور ریس تک محدود رہنا ہے۔ التمش کے بتانے پہ مہاجبین نے اپنا ایک پاؤں کلچ اور ایک ریس پہ رکھا۔ وہ اسے بتاتا چلا گیا، جبکہ مہاجبین سر ہلاتی عمل کرتی چلی گئی۔ ٹاؤن کی صاف اور سموتھ سڑک پر گاڑی آہستگی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ التمش کبھی اسے ریس بڑھانے کا کہتا تو کبھی سلو کرنے کا۔ کافی آگے جا کر جب مہاجبین نے سپیڈ بڑھائی تب ہی سامنے سے ایک کتا گزرا تو ماہی نے ایک دم سے بریک لگا ڈالی۔ ایک دم سے بریک لگانے کے سبب گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور دونوں آگے کو جھک کر ہل کے رہ گئے۔ اف، کیا کر رہی ہو ماہی؟ التمش سیدھا ہوا اور اسے ڈانٹنے لگا۔ یوں ایک دم سے بریک کون لگاتا ہے؟ اس طرح تو تم خود بھی اپنی گاڑی سامنے والی گاڑی میں ٹھوکو گی اور پچھلی گاڑیوں کو بھی دعوت دو گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو مہاجبین کی صورت رونے والی ہوگی۔ التمش کا کب سے نرم لہجہ سننے کے بعد اب اس کی سخت لہجے میں پلائی گئی ڈانٹ پہ اس کا دل سکڑ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا چمٹما اٹھا اور یہ پانی التمش کی آنکھوں سے چھپ نہ پایا۔ اسے ایک دم سے اپنے لہجے کا احساس گزرا تو خود کو واپس سابقہ موڈ میں لاتا مہاجبین کا ہاتھ تھام گیا۔ اپنا ہاتھ التمش کے ہاتھ میں قید ہوتا دیکھ اس نے شکوہ بھری نگاہوں سے التمش کو دیکھا اور ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اس نے نہ چھوڑا۔ آئی ایم سوری ماہی۔ اس نے اپنے روڈ لہجے کی معافی مانگی تو اس کے معافی مانگنے کی دیر تھی کہ مہاجبین خود بلا وجہ شرمندہ ہو گئی۔ دیکھو ماہی، یہ تمہارے لیے ایک ملٹی ٹاسک ہے، تمہیں ایک وقت میں ایک نہیں 3-4 کام کرنے ہیں۔ تمہاری نظریں سڑک پہ ٹکی ہونی چاہیے، مگر تمہارا فوکس صرف سامنے ہی نہیں بلکہ دائیں بائیں کی ٹریفک پہ بھی ہونا چاہیے۔ تمہیں بریک لگانے کے لیے نظریں سڑک سے نہیں ہٹانی، نیچے نہیں دیکھنا، اپنے پیروں کو ان 3 ٹولز کا اتنا عادی بنا لینا ہے کہ نظریں سڑک پہ جمائے بآسانی ان کا استعمال کر سکو۔ اس نے مہاجبین کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر چھوڑا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی۔ کہا تھا نا جو سمجھ نہ آئے دوبارہ پوچھ لینا۔ خیر، اب غور سے دوبارہ مجھے سنو، بریک ایک دم سے نہیں لگانی، پہلے کلچ پہ پاؤں رکھنا ہے دھیرے سے اور پھر بریک لگانی ہے، سمجھ گئی نا؟ اور وہ سمجھداری سے سر ہلا گئی۔ سب سے بڑی گیم ہی کلچ اور پہلے گیئر کا کمبینیشن ہے، تم یہ سیکھ لو، باقی سب آسان ہے۔ تم نے سب سے پہلے کلچ پہ پاؤں رکھنا ہے اور ساتھ ہی پہلا گیئر لگانا ہے۔ کلچ کو ایک دم سے بالکل نہیں چھوڑنا بلکہ آہستہ آہستہ پیر ہٹانا ہے۔ جیسے ہی تمہیں لگے گاڑی میں موومنٹ ہونے لگی ہے، ساتھ ہی تم نے تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دینی ہے۔ دوسرے گیئر میں اتنی آہستگی کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی اتنا ایک دم سے پاؤں نہیں ہٹانا۔ دوسرے سے تیسرے گیئر میں شفٹ ہوتے ہوئے کلچ اور گیئر کا کمبینیشن نہیں رکھنا پڑتا، وہ صرف پہلے گیئر کے لیے ہے۔ وہ بہت اچھے سے اسے ایک ایک چیز سمجھا رہا تھا۔ پہلے تمہیں بارہا اس کی پریکٹس کرواتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ چلو دوبارہ سے پہلا گیئر لگاؤ اور پھر جیسے کلچ دبا کر چھوڑنے کا کہا ہے ویسے کرو۔ کوئی 10 بار تو التمش نے اسے اس چیز کی پریکٹس کروائی۔ گڈ، اب دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے گیئر کی طرف آتی جاؤ، وہ کہتا کیا اور وہ عمل کرتی گئی۔ بیچ میں کئی بار وہ خود کے ساتھ ساتھ گاڑی کو ہی ڈگمگاتی رہی، جس پہ التمش نرمی سے اسے ٹوکتا رہا کیونکہ سختی کا نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ ہیڈ لائٹس آن کرو، اندھیرا ہو رہا ہے۔ پونا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے سکھاتے اور اب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مہاجبین نے لائٹس آن کی اور چونکہ ابھی مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، شروعات ہی تھی، تبھی اس نے لائٹس کا لیول کم ہی رکھا۔ مزید 15 منٹ التمش اسے سکھاتا رہا۔ اب گاڑی ریورس کرو اور یو ٹرن لو، یہ بھی ایک کام تھا۔ اب انہیں واپس جانا تھا اور وہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ مہاجبین گاڑی ریورس کرتے ہوئے کون سی غلطی کرتی ہے۔ تبھی بولا۔ مہاجبین نے آگے ہو کر کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا اور اسٹیئرنگ کو دائیں جانب گھمانے لگی۔ التمش خاموشی سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی اس نے جب دوبارہ کیا تو التمش بول اٹھا، اسٹاپ اٹ ماہی، اور مہاجبین فوراً اسٹاپ ہوئی۔ اب میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ جو کر رہی ہو وہی تو نہیں کرنا، مجھے ڈرائیورز کی انہی حرکتوں سے بہت چڑ ہے جو تم کر رہی ہو۔ جب سائڈ ویو میرر موجود ہے تو سر باہر نکال کر باہر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ایسے تو تم سامنے دھیان نہیں دے پاؤ گی، نہ ہی پیچھے دیکھنا ہے نہ ہی سائڈ پہ۔ سائڈ میرر اور فرنٹ میرر کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ کہا نا تمہیں سڑک سے نظریں نہیں ہٹانی۔ ابھی یہ تمہارے سیکھنے کی شروعات ہے، سو زیادہ ایکسپرٹ ڈرائیورز کی طرح ایفیشنسیز دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ واقعی اسے ڈانٹ رہا تھا بنا لحاظ کیے، اور خبردار جو منہ بسورا تھا، ورنہ کل سے نہیں آؤں گا سکھانے۔ اس کے منہ پھلانے پہ التمش نے اسے اپنے نہ آنے کی دھمکی لگائی۔ اچھا سوری۔
महाजबीन ने उसकी धमकी को संजीदा लेते हुए जल्दी से सॉरी कहा। उसकी जल्दी से सॉरी कहने पे अल्तमश को जोरों की हंसी आई, मगर बर वक्त दबा गया। अब बाहर निकलो, मैं खुद यू टर्न लेता हूँ, तुम ध्यान से देखना। अल्तमश ने सोचा खुद करके बताया। वो बाहर निकल आई और दोनों ने सीट्स एक्सचेंज कर ली। अल्तमश सीट पर बैठा और सबसे पहले इंडिकेटर ऑन किया, फिर स्टीयरिंग को दाएं जानिब घुमाकर हल्का सा क्लच और रेस लिया, गाड़ी सड़क के बीच लाया। फिर रिवर्स गियर ऑन किया और स्टीयरिंग को सारा बाएं जानिब घुमाकर फिर गाड़ी को रिवर्स किया और दोबारा से गाड़ी को पहले गियर पर डालकर आगे बढ़ा ले गया। वो साथ साथ माजबीन को मुंह से बोलकर भी समझा रहा था। माजबीन बहुत गौर से उसकी हरकत देख रही थी। वो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके हाथ यूं रवानी से चल रहे थे जैसे शुरू से इसी काम में इस्तेमाल होते रहे हों। हाय, काश मैं भी उन्हीं की तरह एक्सपर्ट हो जाऊं। उसने दिल ही दिल में सोचा और तभी माजबीन का मोबाइल भी बज उठा। कॉल घर से आ रही थी। घर में बता कर आई हो ना कि मैं ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, कहीं आंटी और अंकल ये ना समझे कि मैं उनकी बेटी को भगा ले जा रहा हूँ। वो मोबाइल पे रोशन होते नीलम के नंबर को देखकर गैर मतानत से बोला तो माजबीन उस बात पे बौखला गई। कैसे कैसे मजाक करता था वो। मैं बता कर रही हूँ, मामा ने यकीनन आपको पूछना होगा कि आप कहीं उनसे मिले बगैर ही ना चले जाए। महाजबीन को पहले से ही अंदाज़ा था कि वो क्यों कॉल कर रही हैं। यकीनन नीलम ने अपने होने वाले दामाद के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर रखा होगा। आखिर को पहली बार जो आना था उसने। आंटी से कहो मैं 5 मिनट में उनके पास हाजिर होता हूँ। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जबकि महाजबीन ने कॉल अटेंड की तो वाकई नीलम ने अल्तमश का ही पूछना था कि वो घर आएगा या कहीं उसे दरवाजे तक छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। मामा, हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। महाजबीन ने हम कहकर उन्हें बता दिया कि दोनों ही आ रहे हैं। अल्तमश के कहे के मुताबिक वाकई वो 5 मिनट बाद गेट के सामने मौजूद थे। आप उतर क्यों नहीं रहे? महाजबीन बाहर निकले, मगर अल्तमश अभी भी अंदर ही बैठा हुआ था। क्योंकि मुझे उतरना ही नहीं है, वो संजीदगी से बोला। क्या मतलब है? क्या आप अंदर नहीं आएंगे? महाजबीन ठटकी। नहीं यार, अब मैं चलूंगा, दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम से जाना। वो माजरत खवा लहजे में बोला तो महाजबीन का चेहरा इस वक्त देखने वाला था। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रूहानी सी होती बात अधूरी छोड़ गई। उसका दिल बहुत बुरा हुआ था। कितनी खुश थी वो आज उसके घर आ रहा है, मगर वो अब इनकार कर रहा था। अरे अरे, रोने मत लग जाना, मजाक कर रहा था मैं। अल्तमश हंसता हुआ बाहर निकल आया तो महाजबीन हैरत से उसे देखती रह गई। क्या वो वाकई मजाक कर रहा था? तुम भी कितनी डफर हो माही, ये भी भूल गई कि ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गाड़ी है। मैं वापस जाऊंगा तो अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा ना। वो उसके भुलक्कड़पन पे हंसा, जबकि महाजबीन भी अपने भुलक्कड़पन पर खिसियानी से होती हंस पड़ी। वैसे मेरे अंदर जाने की एक शर्त है। अंदर दाखिल होने से कबल वो बोला तो महाजबीन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। पहली बार आया हूँ, अपने हाथों का बना कुछ खिलाना पड़ेगा, बल्कि पिलाना पड़ेगा। अपने हाथों की चाय पिलाओगी ना? उसने शर्त आगे रखते हुए आखिर में मान से पूछा तो इस शर्त पे वो दिलो जान से राजी हुई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। न सिर्फ चाय बल्कि ब्राउनी भी खिलाऊंगी। आपके आने से कबल मैं वही बना रही थी, बेक कर रही थी, अब तक रेडी हो चुकी होगी। महाजबीन राजी हुई तो दोनों गेट पार करके वो अल्तमश के आने से कबल ब्राउनी बना रही थी। बेकिंग टाइम लगाकर नीलम को पौने घंटे बाद चेक करने का बोल के चाबी लिए वो बाहर चली आई थी और अब वापसी भी ब्राउनी रेडी थी, जिसकी नीलम पीसेस बनाकर ट्रे में सजा चुकी थी। हॉस्पिटल जा रहे हो? हारिस तैयार होकर कमरे से जाने को था जब शहजीन सामने चले आई। उसके अलावा और जा भी कहाँ सकता हूँ? रोज वहीं जाता हूँ, फिर पूछने का मकसद। हारिस को लगा वो शक में मुब्तला हो रही है, तभी उकता कर बोला, बेजार क्यों हो रहे हो? मैं तो इसलिए पूछ रही थी ताकि तुम्हें रोक सकूं। जवाबन वो नरम लहजे में बोली। क्यों रोकना चाहती हूँ? वो झटका। आज तुम हॉस्पिटल से ऑफ कर लो, क्योंकि आज मेरा तुम्हारे साथ बाहर लंच करने का इरादा है। उसने रोकने का सबब बयान किया। बाहर क्या ज़रूरत है, घर में कर लो लंच। और मुझसे ऑफ क्यों करवा रही हो? 1-2 घंटे के लंच के लिए कोई पूरे दिन की छुट्टी करता है भला? हारिस के घर लंच करने वाली बात का मतलब उसकी तरफ से इनकार था। मुझे नहीं करना घर का बना बीमारों वाला लंच। पूरे 2 हफ्तों से मैं परहेजी खाना खा रही हूँ, अब और नहीं खाया जाता मुझसे। अब तो यूं लगता है जैसे जुबान का जायका भी मर चुका है। अब तो जायके वाली चीज़ का भी जायका नहीं आता। अब खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ हारिस, और बंद करवाओ मेरा ये परहेजी खाना। 2 हफ्तों से मैं घर में बंद हूँ, तो मैं खुद चाहिए कि मुझे कहीं बाहर ले जाओ। खुद भी एहसास कर लिया करो। शहजीन ने उसे एहसास दिलाना चाहा। उसे कहाँ आदत थी इतने दिनों तक घर बैठने की। उसने खुद पे किस तरह जबर कर रखा था, ये वही जानती थी। अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ तुम पे तरस, ले जाऊंगा बाहर खाना खिलाने, मगर लंच टाइम में नहीं बल्कि डिनर टाइम में। हारिस ने मानते हुए अपनी मर्जी का वक्त मुकर्रर किया। ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तवक्का के खिलाफ शहज़ैन लंच के बजाय डिनर के लिए भी राजी होगी। अच्छी लगती हो जब बहस करने के बजाय ये झट से बात मान जाती हो। हारिस ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। तुम भी अच्छे लगते हो जब मेरा एहसास करते हो। शाम में आ जाना, रेडी रहूंगी। वो हारिस के गाल से लब जोड़ते उसे सी ऑफ करने लगे। हम्म, इन मर्दों को बीवियां तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक वो उनके सामने सर झुकाए जी हजूरी करती रहें। जैसे ही वो सर उठाकर उसके अलावा कुछ बोल लें, तब उनकी मर्दानगी जाग उठती है। वो बसीलेपन से बोलती सर झटक के,
جا رہے ہو حارث؟ حارث کمرے سے نکلا ہی تھا جب لانچ میں بیٹھی زرین بولی، جی امی۔ اس نے وہیں سے جواب دیا، یہ سعدی کو کچھ کہنا تھا تم سے۔ انہوں نے سعدی کی طرف اشارہ کیا۔ 2 دن سے انوشی آئی ہوئی تھی رہنے، کافی وقت بعد آئی تھی، سو ہفتہ بھر رہنے کا ارادہ تھا۔ شہزین کی تو ان دونوں ماں بیٹے سے بنتی نہیں تھی، سو کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ ہاں میرے چھٹکو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ حارث اب ان کے پیچھے چلا آیا تھا۔ ماموں، آپ میرے لیے آتے ہوئے خوب ساری چاکلیٹس لے کر آنا، میری ساری چاکلیٹس تو ماما گھر بھول آئی ہیں، میرا کھانے کو من کر رہا ہے۔ سعدی نے اپنی ٹوٹی پوٹی بولی میں معصومانہ سی فرمائش کی، جس پہ حارث ہنس دیا۔ لو، اسے یہ بات کرنی تھی اور مجھے لگا نہ جانے کیا ضروری کہنا ہے۔ زرین بھی ہنس دی۔ حارث زیادہ مت لے کر آنا، پتہ ہے نا کھا کھا کر دانت خراب کر لے گا اپنے۔ انوشا نے حارث کو زیادہ لانے سے منع کیا۔ ہاں یہ تو ہے، ایسی چیزیں کھانے سے آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے، ڈھیر ساری چاکلیٹ سے ڈھیر سارا کیڑا لگے گا اور پھر بہت سارا درد بھی ہوگا۔ اس لیے میں آپ کے لیے صرف کچھ چاکلیٹس لاؤں گا، مگر ٹوائس ڈھیر سارے لاؤں گا، جس سے میرا بیبی خوش ہو جائے گا۔ بولو منظور ہے؟ حارث نے ڈھیر ساری چاکلیٹ سے منع کرتے ہوئے درد کا نقشہ بھی ایسا کھینچا کہ وہ ڈر گیا اور پھر کھلونے سے اسے خوش بھی کرنا چاہا۔ یا ہو ڈن ماموں، وہ اس پہ بھی راضی ہو گیا تھا۔ گڈ بوائے۔ حارث نے اس کا گال چوما۔ حارث، شہزین کیا کر رہی ہے؟ اس سے قبل وہ سعدی سے فارغ ہو کر جاتا زرین نے پوچھا۔ کر رہی ہے نہیں، بلکہ کر رہی تھی، وہ بھی میرے ساتھ کھانا باہر کھانے کی فرمائش، رات میں لے جاؤں گا اسے ڈنر پہ، تم چلو گے انوشے؟ حارث نے انوشے کو بھی آفر کرانا چاہی۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، آج ڈنر میں امی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گی، عرصہ ہی ہو گیا۔ کیوں امی، بنائیں گی نا آپ؟ انوشے کی تو توبہ تھی، وہ اپنی نند کی طبیعت سے بخوبی واقف تھی، ساتھ جانے کی حامی بھر کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک ٹھوس وجہ حارث کے سپرد کر کے انکار کر دیا۔ ہاں کیوں نہیں، تم نہ بھی کہتی تو بھی میں آج تمہاری پسند کا مٹن پلاؤ اور تندوری چکن بنانے کا سوچ رہی تھی۔ زرین نے فوراً سے حامی بھری۔ اچھا آپ لوگ کریں مٹن چکن کی باتیں، میں چلتا ہوں۔ حارث نے اب نکلنا چاہا۔ رکو حارث، بیٹا میں شہزین کا اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی، سارا وقت کمرے میں بند رہتی ہے، ایسے تو طبیعت پہ مزید برا اثر پڑے گا۔ اس سے کہا کرو ہمارے بیچ آ کر بیٹھا کرے، کمرے سے باہر کی دنیا بھی دیکھ لے، ہم کہیں گے تو اسے برا لگے گا، سو تم ہی کہنا۔ زرین نے 2 ہفتے تو خاموشی سے شہزین کے اعتبار دیکھے، مگر اب اسی کے خیال سے حارث سے بول رہی تھی۔ جی امی، آؤں گا تو بات کروں گا۔ حارث نے سمجھانے کا کام واپسی پہ ڈالا۔ جب سے بچے کا دکھ لگا ہے تب سے خود کو کمرے میں ہی بند کر لیا ہے اس نے، میں جاؤں تو بھی زیادہ بات نہیں کرتی، نہ ٹھیک سے کھاتی پیتی ہے، منہ جھا کر ہی رہ گئی ہے۔ اللہ اولاد سے جدائی کا درد کسی کو نہ دکھائے۔ زرین انوشے سے کہتی وہ ذکر چھیڑ بیٹھی جو حارث کو تکلیف کی انتہا سے دوچار کر دیتا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں کتنے ہی ایسے پیشنٹس آئے تھے اس کے پاس جو امید سے تھے، اور کتنے ہی ایسے تھے جنہیں اس نے خوشخبری سنائی تھی۔ روز یہ سب دیکھنا، سننا اور سنانا اتنا آسان نہ تھا اس کے لیے، کیونکہ ہر بار اس کا غم جاگ اٹھتا تھا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اسے اپنا بچہ کھوئے، جو وہ بھول جاتا یا کم محسوس کرتا اس درد کو۔ درد ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، بس صبر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی میری پوتا پوتی کھلانے کی، کتنی خوش تھی بیٹا کہ کچھ مہینوں بعد یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ نانی تو بن چکی ہوں، اب دادی بھی بن جاؤں گی، مگر کیا کریں، جو اللہ کو منظور۔ زرین کی آنکھیں بھرائی تھیں، انوشے کو بھی دکھ ہوا تھا، جبکہ حارث اس کے درد کا ان سب کے درد سے مقابلہ ہی نہیں تھا۔ خواہش تو اس کی بھی کتنی تھی باپ بننے کی، اپنے بچے کو باہوں میں اٹھانے کی، اس کے ساتھ کھیلنے کی۔ دن تو وہ بھی گن رہا تھا، مگر یہ گنتی اتنی جلدی ختم کر دی جائے گی اسے کیا معلوم تھا۔ بہت جلد بن جائیں گی اب دادی بھی۔ ویسے برا مت مانیے گا امی جان، مجھے بچے کے کھونے سے زیادہ اس کے کمرے میں بند ہونے کا سبب ہم لوگ لگتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، وہ بس اپنے شوہر کے سوا کسی سے تعلق رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یہ صاف نظر آتا ہے۔ انوشا نے ان 2 دنوں میں نوٹ کیا تھا کہ شہزین پہلے سے بھی کہیں زیادہ ان سے بیزار ہے۔ پہلے تو پھر بھی بات کر لیا کرتی تھی، اب بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے انوشا، وہ دراصل آج کل خود سے بھی بیزار سی ہے۔ امید کرتا ہوں آج باہر کی ہوا لگواؤں گا تو موڈ فریش ہو جائے گا تمہاری نند پلس بھابھی صاحبہ کا۔ حارث نے انوشا کی بات کو عام سے انداز میں لیتے ہوئے آج شاید پہلی بار شہزین کی سائڈ لی تھی۔ او، تو یعنی رنگ گئے تم بھی بیوی کے رنگ میں؟ مجھے تو لگا تھا کہ ساری زندگی امی کی تمہیں سمجھاتے ہی گزر جائے گی۔ انوشا نے نامعلوم طنز کیا تھا، یا یوں ہی۔ اب تم خالص نند نہ بنو، یوں جیلس ہوتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ حارث نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اس کو چھوڑو حارث، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہوگی۔ زرین نے انوشا کو باز رکھنے کے لیے حارث کو ہی بیچ دینا چاہا۔ چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا، اور پلٹتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ انکا ہوئی۔ کتنی خواہش تھی میری پوتا پوتی کھلانے کی، کتنی خوش تھی بیٹا کہ کچھ مہینے بعد یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ نانی تو بن چکی ہوں، اب دادی بھی بن جاؤں گی، مگر کیا کریں، جو اللہ کو منظور۔ ماں کے الفاظ سماعتوں میں باز گشت کرنے لگے۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا بچہ چھین گیا حارث، میں تمہیں اس کے لیے بالکل معاف نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری شہزین، آئی ایم سوری، میں قصوروار ہوں اپنے بچے کی موت کا، آئی ایم سوری۔ اس نے دل ہی دل میں شہزین سے معافی مانگی اور دروازہ عبور کر گیا۔ تم
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ابھی آفس سے نکلی ہی تھی کہ سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کسی کے انتظار میں کھڑا حارث اسے نظر آیا تو چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ میں میں انم سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی تک اندر ہی ہے کیا؟ کب تک فری ہوگی؟ حارث نے حور کو اپنے آنے کی وجہ بتانے کے ساتھ انم کے باہر آنے کا وقت بھی پوچھا۔ 5:30 ہو رہے تھے اور وہ 5 بجے کا یہاں کھڑا تھا۔ وہ نہیں آئی۔ حور نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بعد جواب دیا۔ کیونکہ حارث نے سن گلاسز لگا رکھے تھے اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ حور کو برسوں کی تھکان نظر آئی تھی۔ اس کے جواب پہ حارث کا مرجھایا ہوا چہرہ مزید لٹک گیا۔ او تو وہ آج نہیں آئی؟ وہ ہولی آواز میں اپنے آپ سے بولا، مگر حور نے سن لیا۔ نہ آج آئی ہے اور نہ ہی آئندہ آئے گی۔ جاب چھوڑ دی ہے اس نے۔ حور نے ہلکا پھلکا دھماکہ کیا جو حارث پہ قدرے زور سے پھٹا۔ وٹ؟ جاب چھوڑ دی؟ وہ سن گلاسز ایک جھٹکے سے اتارتا استجابی پن سے بڑبڑایا۔ تمہیں کیا لگتا تھا مسٹر حارث تاجدار کہ تمہاری بیوی کی بخشش عزت افزائی کی بات میری دوست دوبارہ یہاں کا رخ کرے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو حارث اپنی جگہ زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ ہاں بھلا وہ کیوں آتی دوبارہ اس جگہ جہاں اس کی ذات کو ذلت کا نشانہ بنایا گیا ہو؟ وہ بے قصور ہو کے بھی سب کی نظروں میں گر گئی ہے اور اب دوبارہ ان نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اس دن کے بعد دوبارہ یہاں قدم رکھے گی؟ اور کو اس کے یہاں آنے پہ حیرت ہوئی۔ مجھے لگا وہ کچھ دن نہیں آئے گی مگر وہ جاب ہی چھوڑ دے گی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ یہ سب آپ کی بیوی کی ہی کرامات ہیں۔ اسی کی وجہ سے میرا بھی اپنی دوست سے روز کا ملنا ملانا ختم ہو گیا۔ کسی لڑکی کو 100 لوگوں کے سامنے بدکردار کہنا، اس پہ انگلی اٹھانا، اس کے وجود کے پر ہچے اڑا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جو کچھ اس نے انم کے ساتھ کیا ہے نا، خدا کرے کہ وہ اپنا کیا بھگتے۔ وہ شہزین کے لیے اپنا غصہ کنٹرول نہ کر پائی، جبکہ حارث جا کر بھی بول نہ سکا کہ بد دعا مت دو اسے، کیونکہ وہ پہلے ہی بچے کو کھونے کی تکلیف بھگت رہی ہے۔ شاید رب نے اس کا بچہ چھین کر اسے اس کے کیے کی سزا ہی دی ہے۔ حارث کو سوچ آئی تھی۔ اب کھڑے کیے ہو؟ نہیں آئے گی وہ اب یہاں، سو جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس مڑ جاؤ۔ اسے لبستہ کھڑا دیکھ کر وہ بولی، کاش وہ آج میرے روبرو ہوتی تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا اس سے۔ وہ بہت شرمندہ تھا شہزین کے کیے پہ۔ معاف تو تم اسے کر دو، اگر اتنا ہی احساس ہے اس کا تو آئندہ کے بعد اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ مت رکھنا۔ وہ تم سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، جو تعلق تھا اسے ختم کر چکی ہے۔ اور کے سبھی لفظوں سے زیادہ ان لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ حارث کو یقین ہے، وہ تو ابھی بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ انم سے اس کا دوبارہ رابطہ ضرور ہوگا۔ یہ دل اور اس کے وہم۔ ہماری دوستی کا سفر بس یہیں تک تھا۔ ہماری دوستی کی مدت کل تمام ہوگی۔ یہ تمہاری محبت کے الفاظ ہیں جو تم تک پہنچا رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں اس کے بعد مزید سوال جواب کی نوبت ختم ہو گئی ہوگی۔ اس سے انم کے کہے الفاظ حارث کے سامنے دہرا دیے اور یہ الفاظ حارث کا دل چیر کر رکھ کے کتنے ہی پل وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ لب سل سے گئے تھے تو یعنی انم نے اس سے اپنا تعلق تمام کر دیا تھا۔ وہ اس سے مکمل دوری اختیار کر چکی تھی۔ حارث کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اب بھی کچھ کہنا باقی ہے؟ یوں تو اس کے بعد کوئی الفاظ باقی نہیں بچتے تھے۔ پھر بھی حور نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہماری دوستی کا سفر بس یہیں تک تھا۔ وہ کھویا کھویا سا بولا، ہاں تو؟ حور نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، یعنی محبت کا سفر ابھی بھی جاری ہے؟ وہ اس کھوئی کیفیت سے نکلتا بولا تو حور ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ یہ سفر بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا، وہ بھی بیچ راستے میں ہی۔ حور اور اس کی چھلنی کرتے الفاظ۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں محبت کا سفر زندگی ختم ہونے پہ ہی رکتا ہے، اور میرے دل میں انم کی محبت تا حیات باقی رہے گی۔ حارث کے انم سے محبت کا باب اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ وہ بولا تو آنکھوں میں درد کا سمندر چھلکا، اور اسی سمندر کی طرح حور کی آنکھوں میں بھی کچھ چھلکا تھا، اور وہ تھی آنسوں کی چھلکار۔ اس کی آنکھیں اس دو لحاصل محبت کے پنچھیوں کی بے بسی پہ نم ہوئی تھی، جنہیں وہ جھپک کر خوش کرنے کی سعی کرنے لگی۔ اس سے ملاقات ہو تو کہنا کہ حارث نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ کاش اس رات میں تمہارے پہلو میں نہ بیٹھا ہوتا جب ہماری دوستی کی شروعات ہوئی اور اختتام ایسا کربناک۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو حور کا دل اس کے کربناک درد پہ تڑپا۔ اس نے ہاتھ کھولے اور پھر بنا ایک لمحہ بھی وہاں رکے فوراً سے پلٹ گیا۔ اس کی گاڑی دھواں اڑاتی دور جاتی گئی، اور حور ترہم بھری نگاہوں سے اس دھول میں کھوتے شخص کو دیکھتی گئی جو اس کی پیاری دوست سے دیوانوں سی محبت کرتا تھا مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے اسے حارث کی آواز سنے اور اس کی صورت دیکھے۔ اسے لگا تھا وہ سہ نہیں پائے گی یہ دوری، مگر وہ سہ رہی تھی، دل پہ جبر باندھ کر ہی سہی، مگر وہ اس دوری کو قبول کر چکی تھی جو اس کی اپنی بڑھائی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، اپنے دکھ کو ماں باپ کی نظروں میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ کیوں نہ کہیں جاب شروع کر لے، اس طرح سارا دن وہ سب کی نظروں سے دور رہے گی اور کوئی سوال بھی نہیں کر سکے گا کہ کیوں کمرے میں بند رہتی ہو، کیوں گمسم رہتی ہو۔ یہ خیال تو آ گیا، مگر پھر یہ یاد آتے ہی جھٹک بھی دیا کہ اس نے تو باپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس کا جاب سے دل بھر گیا ہے، اسے ایک لمبی بریک چاہیے۔
اب اگر وہ جاب کی بات کرتی اور وہ سوال کرتے تو وہ کیا جواب دیتی کہ چند دنوں میں ہی اپنے لفظوں سے پھر کے؟ انم، کہاں ہو تم؟ وہ حارث کے ساتھ بیتے لمحات کو یاد کرنے میں سرگرداں تھی جب نادیہ کی آواز آئی۔ ماما میں یہاں ہوں، کچن میں۔ اس کا سر دکھ رہا تھا سو وہ اپنے لیے چائے بنانے چلی آئی تھی۔ بیٹا، میں ذرا تمہاری پپا کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، گرمیوں کے چند جوڑے لانے ہیں، اور پھر میں نے سوچا ایزل کی شادی کے بعد یہ پہلی گرمیاں ہیں جو اپنے سسرال میں نہ صحیح اپنے شوہر کے ساتھ تو گزار ہی رہی ہے، میں اس کے لیے بھی کچھ جوڑے خرید لوں، پھر اسے وہاں بھجوا دوں گی۔ مائکے کی جانب سے ایسی محبتوں پہ بیٹیاں کتنی سرشار ہو جاتی ہیں، کتنا مان بڑھ جاتا ہے ان کا اپنے مائکے پہ۔ ایزل بھی بہت خوش ہو جائے گی۔ نادیہ مسرت بھرے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جو وہ ایزل کے لیے خریداری کرنے کا سوچ کے اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ آخر کو اب بیٹی شادی شدہ جو تھی۔ یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے۔ آپ ایسا کیجیے گا، 3 پیس جوڑے لیجیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی اب زیادہ تر ایسے ہی ڈریسنگ کرنے لگی ہے۔ انم نے مشورہ دیا۔ ایزل اب جینس شرٹس کم ہی پہنتی تھی، زیادہ تر اب وہ سوٹ ہی پہن رہی تھی۔ وہ تو پہنے گی ہی، اب جینس شرٹس میں وہ آرام دہ تھوڑی نہ محسوس کرے گی اس حالت میں۔ اس حالت میں سوٹ ہی آرام دہ رہتے ہیں۔ نادیہ اس کا سبب بھی جانتی تھی، اور فی الحال مجھے اس کے سائز سے بڑے جوڑے خریدنے پڑیں گے۔ اچھا کیا یاد کروا دیا، ورنہ میں تو اس کے پہلے والے سائز کے جوڑے لے آتی جو اسے اٹکنے بھی نہیں تھے۔ نادیہ کے واقعی ذہن سے نکل گیا تھا، اور انہوں نے واقعی زیادہ جینس شرٹ خریدنے کا ہی سوچا تھا، کیونکہ ایزل شروع سے ایسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی۔ خیر، میں تمہیں بتانے کے ساتھ پوچھنے بھی آئی تھی کہ تمہیں تو کچھ نہیں چاہیے نا؟ کچھ چاہیے تو بتا دو، بلکہ میں تو کہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ ہی چلو، ہر وقت گھر میں بند رہتی ہو، خریداری کر لینا اپنے لیے بھی۔ نادیہ نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں ماما، آپ اور پپھو جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انم نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ تمہارا تو جب بھی پوچھو یہی جواب ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کہوں ماما، جب میں نے کچھ بھی مانگا تب میرے نصیب میں محرومی ہی لکھی گئی، اس لیے میں نے کسی بھی چیز کی چاہت کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہر چیز کی چاہت بے معنی ہو گئی ہے اب میرے لیے۔ وہ چاہ کر بھی لبوا نہ کر سکی۔ ماما، میرا سر دکھ رہا ہے، میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، وہ پی کے ساتھ دوا لے کر آرام کروں گی، آپ لوگ جائیں۔ اس نے سچ ہی بولا تھا، چائے اور ساتھ پین کلر لے کر اس کا آرام کرنے کا ہی ارادہ تھا۔ سر میں درد زیادہ تو نہیں؟ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آج نہیں جاتی، کہہ دیتی ہوں تمہاری پپھو کو کہ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ماما، بس تھوڑا سا سر درد ہے، وہ بھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، چائے دوا اور آرام سے۔ انم نے انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لینا۔ نادیہ اسے خیال رکھنے کی تاکید کرتی کچن سے نکل گئی۔ تم کتنی لکی ہو نا ایزل، تم نے جب جس چیز اور جس انسان کی خواہش کی وہ تمہیں پلک جھپکتے ہی مل جاتی تھی۔ فارس کے معاملے میں بھلے تم نے بہت تکلیف اٹھانے کے بعد انہیں آخر کار پا ہی لیا، اور اب تم اپنے من چاہے شخص کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہو۔ ہر کمی بھر گئی ہے تمہاری زندگی میں۔ فارس نے تمہاری عزت پہ آنچ ڈالی تو اسے بچا بھی تو لیا ہے، تمہیں اپنا کر تم یہاں بھی خوش قسمت پائی گی۔ بابا تم سے روٹ کے تو اب مان بھی تو گئے ہیں، تم یہاں بھی خوش قسمت پائی گی، اور اب تم جلد ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی ہو۔ خرخوشی خدا نے تمہارے نصیب میں لکھ دی، مگر تمہاری بہن کا نصیب تم سے یکسر مختلف ہے ایزل۔ تمہاری بہن کے نصیب نے اسے بہت رلایا، پل پل رلایا۔ میں جتنا خود کو شکوہ کرنے سے روکتی ہوں، اتنا ہی اس زبان پہ شکووں کا انبار لگتا جاتا ہے۔ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہونا چاہتی ہوں، مگر پھر کوئی نہ کوئی شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے۔ نہ جانے کب یہ دل اور یہ زبان ان شکووں سے پاک ہوگی۔ خدا نے صبر و شکر کا حکم دیا، اور میں خدا کی صابر و شاکر بندی بننا چاہتی ہوں، نہ کہ اس کی نافرمان۔ خدا مجھے وہ اپنے آپ میں گم ایزل سے مخاطب ہونے کے بعد رب سے صبر مانگنا چاہتی تھی، جب چائے ابل کر چولہے کو بھر کے چائے ابلنے کی آواز پہ وہ ہوش کی جہاں میں واپس لوٹی۔ کیوں اتنی بے خبر ہو جاتی ہوں میں اپنے اطراف سے؟ یہ بھی خیال ہے کسی روز مجھے کسی بڑے نقصان سے روبرو نہ کروا دے۔ اپنے آپ کو دپٹتی وہ چولہا بند کے چائے صاف کرنے لگی۔ ارے حارث، تم آج جلدی واپس آ گئے؟ حارث کو شام میں ہی واپس لوٹتا دیکھ انوشی نے پوچھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو تینوں خواتین سامنے صوفے پہ برجمان تھی۔ شہزین ان دونوں سے الگ تھلگ بیزار سی بیٹھی تھی، جبکہ سعدی کارپیٹ پر بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بھائی، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کسی سے لڑ جھگڑ کر آ رہے ہو کیا؟ انوشی نے مذاقن کہا۔ بھائی لڑ کر تو نہیں آیا، مگر اب کسی کا سر پھاڑنے کا شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا سامنے کسی کو دیکھتا ضبط سے بولا تو زرین گھبرا گئی۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا میرے بچے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ زرین فوراً سے پریشان ہوگی۔ خیر نہیں امی جان، اور جو ہوا ہے وہ بتایا تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی تکلیف سے تڑپ اٹھیں گے۔ آج پوری طرح شکست ہوتا ہوا ہے آپ کا بیٹا۔ وہ خود بھی تکلیف سے گویا ہوا، آنکھوں میں لہو اترا تھا، جسے دیکھ کر انوشی اور زرین کا دل سننے سے قبل ہی تڑپ اٹھا۔ کیا پہلیاں بجوا رہے ہو، سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے؟ کہیں تمہاری محبت پیا گھر تو نہیں سدھار گئی جو اس غم میں ہلکان ہوئے جا رہے ہو؟ اس سے قبل کہ زرین بولتی، شہزین اٹھی اور اپنے ہی اندازے لگاتی زہر اگلنے لگی۔ جواباً حارث نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے انہی سے بسم کر ڈالے گا۔
غلط بات مت کرو شہزین، چپ رہو۔ انوشی کو برا لگا تھا تبھی اسے منع کیا۔ چپ تو تم رہو، آج تمہارے بھائی کو باہر لے جانے کا کیا کہا؟ یہ تو غصے اور غم کا بہانہ لے کر آ گیا تاکہ میرے ساتھ باہر وقت نہ بتانا پڑے۔ شہزین غلط فہمی میں مبتلا ہو رہی تھی۔ بنا سنا بنا جانے تم اپنے شوہر کو غلط قرار دے رہی ہو، بری بات ہے شہزین، یوں الزام تراشی مت کیا کرو، پہلے سن لو کہ وہ کیوں پریشان ہے، بدگمان مت ہو اس سے۔ انوشا نے اپنے غصے پہ ضبط کرتے ہوئے اپنی بد دماغ نند و بھابھی کو سمجھایا، سننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یا تو یہ مجھے باہر نہ لے جانے کا کوئی بہانہ ہے یا پھر اپنی محبوبہ کی طرف سے دو چار سن کر آیا ہوگا، یقیناً اسی سے ملنے گیا ہوگا۔ اندازہ تو شہزین نے خوب لگایا تھا، آج وہ انم سے ملنے واقعی گیا تھا مگر وہ دو چار سنانے کے لیے وہاں تھی ہی نہیں۔ چپ رہو شہزین پلیز، انوشا اس بار غصے سے بولی جبکہ حارث خود پہ ضبط کیے خاموش کھڑا تھا۔ انوشا بول رہی تھی تو زرین بھی خاموش رہی۔ چپ تم کرو، میں تو آج بولوں گی، ارے تمہارا تو ایک بیٹا ہے نا، تب بھی اچھلتی پھرتی ہو، جبکہ میرا بچہ تمہاری بائی کی محبوبہ کی وجہ سے ہی اس دنیا میں آنے سے قبل مجھ سے چھن گیا، اسی ڈائن کے پیچھے یہ مجھ سے لڑا، اسی کے پیچھے یہ میری ہر پکار کو نظر انداز کر کے اکیلا چھوڑ گیا، آج انہی دونوں کی وجہ سے میں اپنے بچے سے محروم ہوگی۔ قاتل ہے تمہارا بھائی اپنے ہی بچے کا، یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ شہزین کو تو اس پہ الزام تراشی کرنے کا اور بھی موقع مل گیا تھا۔ شہزین کی اونچی آواز پہ سادی سب چھوڑے ماں کے پاس چلایا، وہ لڑائی جھگڑوں پہ گھبرا جانے والا بچہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ بھی حیران پریشان ہو گیا۔ سادی بیٹا آپ روم میں جاؤ۔ حارث نے چلاتی ہوئی شہزین کو بہت ضبط سے دیکھا اور پھر اس چھوٹے سے بچے کو کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ نہ کہتا تو انوشا اسے بھیجنے ہی والی تھی۔ فوراً جاؤ۔ اس بار حارث نے فوراً پہ زور دیا تو سادی ماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا، ماں کی طرف سے اس بات میں اشارہ پائے اندر بھاگ گیا۔ حارث نے سادی کو اندر کیوں بھیجا یہ صرف وہی جانتا تھا، کیونکہ اب وہ جو کرنے والا تھا اس کا کسی نے گمان نہیں کیا تھا۔ سب سمیت شہزین کو بھی لگا کہ اس نے بچے کو اس کی بدتمیزی و بدلحاظی اور الزام تراشی کے سبب اندر بھیج دیا ہے، مگر ان سب کا اندازہ غلط ثابت ہونے والا تھا۔ کیوں بھیجا اسے اندر؟ اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا پیارا ماموں ایک قاتل ہے، وہ بھی اپنے بچے چٹاخ۔ اس سے قبل اس کی زبان مزید زہر اگلتی، خلاف توقع حارث کا ہاتھ اٹھا اور شہزین کی گال کو سرخ کرتا چلا گیا۔ حارث کا زور آور تھپڑ جہاں شہزین کی 14 طبق روشن کر گیا تھا، وہیں زرین اور انوشا کو دنگ کر گیا۔ دنگ تو خود شہزین بھی رہ گئی تھی، اسے یقین ہی نہ آیا کہ حارث نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ نکلے جن میں بیک وقت حیرت و تیش دونوں تھے۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ پہ، یعنی شہزین پہ ہاتھ اٹھا؟ اس سے قبل وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی حارث کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا اور ایک اور جاندار تھپڑ شہزین کی گال دہکاتا چلا گیا۔ اس بار وہ اپنا آپ سنبھال نہ پائی اور فرش پہ جا گری، یا تو اس کے اندر کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی یا پھر اس بار کا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ جاندار تھا۔ ہمت تو مجھ میں بہت ہے شہزین بی بی، آج ایسا کرتا ہوں تو میں دکھا ہی دیتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ بھینچ کر ادا کرتا جھکا اور اس کے بازو میں انگلیاں پہ وس کرتے ہوئے اسے جھٹکا دے کر دوبارہ اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کیا کر رہے ہو حارث؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو اس پہ؟ چھوڑو اسے۔ زرین نے حارث کو گھڑکتے ہوئے مداخلت کرنا چاہی مگر حارث آج ان کی طرف سے کان بند کر چکا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ مداخلت کر کے شہزین کو بچا لیتی تھی، مگر آج وہ اسے نہیں بخشنے والا تھا۔ کہا تھا نا مجھے اس کام پہ مجبور مت کرنا جس سے مجھے سخت نفرت ہے، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ تم اس قدر گر جاؤ گی میں نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ زرین کی بات کو نظر انداز کرتا غصے بھرے افسوس کے ساتھ بولا کہ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے جو تم جانوروں کی طرح مجھے مار پیٹ رہے ہو؟ شہزین کی آواز ابھی بھی نیچے نہیں آئی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا حارث؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ شرم سے ڈوب مرو۔ یہ تربیت کی ہے کیا میں نے تمہاری کہ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ زرین نے اپنے بیٹے کو اس کی تھپڑ والی حرکت پہ شرم دلانا چاہیے۔ شرم سے ڈوب مرنا تو آپ کی اس بہو کو چاہیے، کیونکہ جس بچے کی موت کا الزام یہ میرے سر دھر رہی ہے اسے در حقیقت اس نے خود ہی مارا ہے۔ وہ دھاڑا اور اس کی دھاڑ پہ ایسی خاموشی چھا گئی جیسے طوفان آیا ہو اور تھمسا گیا ہو، مگر یہ اس کی دھاڑ نہیں بلکہ الفاظ تھے جو سب کو سکتے میں مبتلا کر کے۔ ایک پل کے لیے تو سب کو لگا حارث کی بات اس گھر کی در و دیوار ہلا کر رکھ گئی ہیں۔ سبھی ایک دم سے چکرا اٹھے تھے، جبکہ سب سے برا چکر تو شہزین کو آیا تھا۔ کیا حارث اس بارے میں جان چکا ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شہزین کا چہرہ تو حارث کے لفظوں پہ فوراً سے ہوائیاں اڑانے لگا تھا، رنگ اسی پل فک ہوا تھا۔ کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گے؟ کیا اول فول بک رہے ہو تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو، سو بہتر ہے چپ رہو، بلکہ ابھی کے ابھی میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ زرین نے اس کی بات کو سچ ماننے کے بجائے اسے پاگل قرار دیتے ہوئے یہاں سے بھیجنا چاہا تاکہ یہ تماشا یہیں رک جائے۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں امی جان، کیونکہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے یہ لڑکی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پاگل بنا رہی ہے۔ آپ کی لاڈلی بہو جس کی حمایت میں آپ ہمیشہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی جان لی ہے، ابورشن کروا چکی ہے یہ، اور وہ بھی آج سے 2 مہینے قبل پہلے ہی۔
حارث نے گویا سب کے سروں پہ پہاڑ توڑ ڈالا تھا، ایسا پہاڑ جس کے تلے سب کو اپنا آپ دب کر کچلتا محسوس ہوا۔ سب سے زیادہ جان تو شہزین کی نکلی تھی، سانس ایک دم سے رکا تھا۔ حارث کے لفظوں نے اس کی جان ہی تو کھینچ لی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو یوں جیسے سامنے کھڑے وجود کو اپنے دانتوں تلے کچل رہا ہو۔ یا میرے خدایا! زرین کا ہاتھ سیدھا دل کے مقام پہ گیا اور وہ وہیں صوفے پہ بیٹھتی چلے گئی۔ انوشی جلدی سے آگے بڑھی اور ماں کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر ان کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں خاموش حوصلہ دینے لگی، جبکہ شہزین وہ یوں تھی جیسے کھڑے کھڑے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک خشک ہو گیا ہو۔ اسے لگا ابھی وہ چکرائے گی اور لہرا کر زمین بوس ہو جائے گی، کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا وجود اب حارث کے قہر کا سامنا کیسے کرے گا۔ جس حقیقت کو وہ اتنی مہارت سے چھپاتی آ رہی تھی، وہ محض 2 مہینے میں ہی پوشیدہ رہ سکی۔ اس حقیقت کے کھلنے پہ اب جو غضب حارث اس پہ ڈھانے والا تھا، اس کے شہزین کو قطعی اندازہ نہیں تھا۔ جاری ہے۔